آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اوپن سورس کا کیا رول ہو سکتا ہے ڈیجیٹل پاکستان کے لیے. ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں ہم بہت زیادہ بز ورڈ آج کی اس وقت میں سن رہے ہیں، اور ہر شخص بات کرتا ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ کلیئرٹی اگر اس پینل سے ہمارے سننے والوں کو یہ ملے کہ واٹ از ڈیجیٹل پاکستان، واٹ از ڈیجیٹائزیشن آف نیشن. سب سے پہلے یہ. دوسرے نمبر پہ سر کہ اوپن سورس ٹیکنالوجیز کے استعمال سے ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں، کیا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو فرسٹ کوشچن، واٹ از ڈیجیٹل پاکستان ان یور پرسپیکٹو. میں سٹارٹ کروں گا عثمان بھائی سے، عثمان ناصر صاحب سے، جو کہ ایم ڈی ہیں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے. آپ کا شکریہ. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہمیں پچھلے 7 سال سے سپورٹ کرتا آ رہا ہے، ہمارے جو سمٹس ہیں اسپانسر کرتا آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. السلام علیکم. پرٹیننٹ کوشچن ہے، کافی لوڈیڈ کوشچن ہے. Now, how do I see an open government or a digital government? There are a couple of models which are evolving in that domain. Two models which are very close to my own heart are the model in Estonia, and the other model is the model that Dr. Suhail Munir is helping to develop in Dubai. ایسٹونین ماڈل جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ماڈل سے تھوڑا سا ڈفر کرتا ہے. 1999 میں جب ہم نے نادرا بنانی شروع کی، اس وقت انہوں نے ٹائم اسٹیمپ ہیش گراف نام کی ایک ٹیکنالوجی بنائی تھی. ٹائم اسٹیمپ ہیش گراف جو لوگ سمجھتے ہیں وہ ان کو اندازہ ہوگا کہ ٹائم اسٹیمپ ہیش گراف از جسٹ another name for distributed ledger or another name for a blockchain. Yes. They built it in 1999, well ahead of Satoshi Nakamoto's paper in 2008. Ever since then, انہوں نے جس طرح سے اپنے ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹیڈ رکھا اور ڈسٹریبیوٹیڈ رکھ کے ڈیٹا کو انٹریکٹ کرایا اوور اے سنگل ڈیجیٹل ایکسچینج لیئر، وہ بڑا آئیڈیل سولوشن ہے ٹو کیپ دی ڈیجیٹل گورنمنٹ نمبل. So the idea is that کہ گورنمنٹ کے ملٹیپل ادارے، ملٹیپل لیولز آف گورنمنٹ، ملٹیپل اسٹریمز آف گورنمنٹ can share data between each other and can make informed analysis based on that data, and can actually create a transaction based on that data. چونکہ ہم آلریڈی ڈی سینٹرلائزڈ کے بجائے ایک سینٹرلائزڈ ماڈل میں جا چکے ہیں نادرا کے ساتھ، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے اب جو دبئی کا ماڈل ایوالو ہو رہا ہے. ڈاکٹر سہیل منیر جو دبئی کا ماڈل ایوالو کر رہے ہیں، اور وہ اسمارٹ دبئی کے اندر، کہ جہاں پہ انہوں نے دبئی کی 40 گورننگ اینٹیز کو الگ الگ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ ان 3 میں سے کوئی بھی بلاک چین یا کوئی بھی ڈسٹریبیوٹڈ لیجر ان 3 میں سے کوئی بھی اپنا لیجیے. اور اسمارٹ دبئی کے پاس سٹیزن ڈیٹا ہے اور سٹیزن والیٹ ہے، اور اس سٹیزن ڈیٹا اور سٹیزن والیٹ کے ساتھ آپ ایک آل انکمپاسنگ ڈیٹا ایکسچینج لیئر کو یوز کر کے ان 40 آرگنائزیشنس کو آپس میں انٹریکٹ کرا سکتے ہیں rather than bringing the data into one place. تو یہ ماڈل اب مجھے لگتا ہے کہ اب ہم جب اپنے ڈیوالوڈ سسٹم کے اندر اب ہم اس ماڈل کو دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ماڈل زیادہ وائبل ہے ہمارے لیے، زیادہ پاسبل ہے اس کو استعمال کرنا، اسی کو یوز کرنا. سو ایز این پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ، ہم اپنی جو ان پٹ ہماری ہو سکتی ہے ان ڈیجیٹل پاکستان، ایک تو ہماری ایک ان پٹ یہ ہے ایز فار ایز گورننس از کنسرن. دوسری جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ریمٹ ہمارا ہے کہ کس طرح سے پاکستان سے سافٹ ویئر ایکسپورٹ بڑھائی جائے اور کس طرح سے کاسٹ آف ڈیولپمنٹ کم کی جائے اور مارجنز بڑھائے جائیں، اس کو ایڈوانٹیجز بنایا جائے. ون آف دی کی ایریا دیٹ آئی سی جہاں پہ ہم 1996 سے کافی پیسے خرچ کر رہے ہیں، دیٹ از ڈیٹا بیسز. اینڈ آئی بلیو گوئنگ آن دی اوپن سورس روٹ to databases, moving to MySQLs and Postgreses and to that extent maybe the Auroras of the world would save us a lot of money, because we are a very ERP heavy country.
As far as our exports are concerned, CRMs and ERP were the mainstay of our export products. ہم پروڈکٹس کم ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم جو کرتے ہیں ان میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر ہم آہستہ آہستہ اپنے ڈیٹا بیس یوٹیلائزیشن کو اوپن سورس ڈیٹا بیس پہ لے کے جانے لگیں, ہمارے لیے ایک تھوڑی سی آسانی یہاں پہ ہوگی, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی. دوسرا ہمارا جو دوسرا یوز کیس ہے وہ کلاؤڈ مائگریشنس کا ہے. ہمارے ملک میں ابھی نہیں ہو رہا ہے یہ کام. تو اگر ہم کلاؤڈ مائگریشنس کے لیے اوپن سورس ڈیٹا بیسز کو پہ مائگریٹ کریں فرام پیڈ ڈیٹا بیسز آن پریم ڈیٹا بیسز, مجھے لگتا ہے یہ کافی ایک وائبل سروس ہے جو ہم پورے ریجن کو پرووائڈ کر سکتے ہیں, ایونچولی پوری ورلڈ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو as far as PSEB is concerned, this is two inputs on that. لولی لولی. اب میں ریکویسٹ کروں گا نوید بھائی سے. نوید شیروانی صاحب ہمیں چائنا سے انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے, پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. نوید صاحب ماشاءاللہ سائی فائی کے نام سے ایک ملٹی بلین ڈالر کمپنی ہے, اس کے چیئرمین ہیں, اس کے فاؤنڈر ہیں, اور رسک 5 انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے چیئر ہیں اس وقت انٹرنیشنل افیئرس پہ. نوید بھائی آپ کے خیال میں واٹ از ڈیجیٹل پاکستان؟ سب سے پہلے تو یہ سوال آپ کے خیال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اس کے اندر ایک آئی ایم ہارڈ ویئر, آئی ایکچولی نو نتھنگ اباؤٹ سافٹ ویئر, سو آئی اسٹک ٹو دا ٹاپکس آئی نو. تو میری تو ان پٹ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ڈیجیٹل سسٹم بنائیں گے تو دا فرسٹ پارٹ آف دا ڈیجیٹل سسٹم از دیٹ دس ڈیجیٹل سسٹم ہیز ٹو کنیکٹ ود دا ریالٹی. سم ہاؤ the digital system has to connect. It is going to be some sensors, it's going to be some input system. All that would mean some kind of chips, right? So what my suggestion would be very simply کہ Pakistan and other countries as well, کہ ہم لوگوں کو اگر اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کرنا ہے اور اپنی فیوچر کو خود کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ ہے کہ ہماری جو چپ انڈسٹری ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چپ انڈسٹری چائنا کے پاس نہیں تھی تو چائنا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لٹرلی دے ہیو بین brought down to where point where any company in China can be shut down by an executive order, right? So that is a lesson that if you do not want to be on the other side of this stick, you should control your own destiny. The only way to control your destiny is that your chip design should be in your own control. اگر دیکھیں آپ کے چپس آپ نہیں بنا سکتے تو آپ کا کوئی جہاز فلائی نہیں کر سکتا, آپ کی کوئی موبائل انفراسٹرکچر کام نہیں کرے گا, آپ کی ایجوکیشن کام نہیں کر سکتی, آپ کی بینکنگ کام نہیں کر سکتی. انفیکٹ ایٹ دا ہارٹ آف ایوری تھنگ از اے چپ دیٹ کلیکٹس ڈیٹا, دیٹ ورکس آن سم ایکچویٹر, ڈز سم تھنگ فرام اے ڈیٹا سینٹر ٹو دی ایج. سارے چپس ہی ہوتے ہیں, رائٹ؟ ایوریتھنگ از چپ. Everything is a chip. So, and if you cannot make your chips, you are buying chips from somebody. You are getting chips from somebody. What kind of backdoors are in those chips? Both are the hardware layer as well as in the software you don't know, right? And as a result, your economy, your defense, everything depends on whoever is supplying your chips. So, mera ye khayal hai ki if we are thinking of independent, sovereign, digital Pakistan as a very important component, that we should build our own chips. We should have our own capability of at least to all the critical infrastructure. We should be supplying our chips, or at least we should control to a point where we know how they are made, what is in those chips, who is controlling those chips, what data is coming out of those chips, how the data is being utilized. So میری تو ہر آدمی سے یہ التجا ہے کہ as quickly as we can. And I think there is an opportunity to work with China, because China is very rapidly trying to move the entire chip industry into their own borders and trying to become capable of doing that. They need a lot of people. میں نے ایک پبلش کی تھی ایک اسٹڈی جس سے مجھے میرا خیال ہے کہ چائنا کو اگلے 4-5 سال میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے چپ ڈیزائن کے اندر. چائنا میں اب وہ لوگ نہیں ہیں, چائنا کے پاس وہ کیپیبلٹی بھی نہیں ہے ان لوگوں کو پروڈیوس کرنے کی, ریگارڈلیس ہاؤ بگ چائنا از. وجہ یہ ہے کہ چائنا کے اندر زیادہ تر لوگ سافٹ ویئر میں جاتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ. سو اسی لیے میرا یہ ایک اوپینین ہے کہ اگر ہم پاکستان میں 1-1.5 لاکھ لوگوں کو ٹرین کر سکیں چپ ڈیزائن کے اندر, ورک وتھ چائنا, ورک وتھ چائنیز کمپنیز, برنگ دی ایکسپرٹیز ان پاکستان,
بہت اس کا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو چپ ڈیزائن پاکستان میں آ جائے گا. And secondly, no matter what revolution you are thinking about in digitization of Pakistan, at the end of the day, you will have to literally digitize your industry, digitize every aspect of the economy where the data will come into the system, and all of that has to be done on the chips. So from that point of view, I think open source can play a very big role. RISC-V is an open source architecture. It is free. You can download it. There are hundreds of chips already available. Architecture is open. Software that is being built out of that is also open. I think this gives a golden opportunity for Pakistan کہ ہم RISC-V کو یوز کر کے اور اپنا چائنا کنیکشن یوز کر کے and the billions and billions of dollars that China is pouring into this, we can combine the two things together to bring up many youth in Pakistan. 1.5 lakh کو اگر ٹرین کیا جائے, I think that would be a huge resource for China, but more importantly it would be a huge resource for Pakistan to build an open source based chip design industry in Pakistan for enabling the digital Pakistan. Lovely, lovely. میں اب سیم کوشچن کروں گا پروفیسر ڈاکٹر اشرف مسعود, جو کہ ہمارے اوپن سورس فاؤنڈیشن کے کو فاؤنڈر ہیں, ہمارے وائس چیئرمین ہیں اوپن سورس فاؤنڈیشن آف پاکستان کے, اور ہارڈ ویئر میں ماشاءاللہ ایک اتھارٹی ہیں. سر اشرف نسٹ کے اندر ملٹری کالج آف سگنلز ہے, اس کے ڈین اور پرنسپل رہ چکے ہیں, اور ان کی ماشاءاللہ کنٹریبیوشنز کافی زیادہ ہیں اسپیشلی فورسز کے اندر. انہوں نے کافی ایسا کام کیا کہ میں ان کے ساتھ بہت کلوز ہوں, تو میں نے وہ کام چیزیں دیکھی ہیں جو پبلکلی شاید یہ نہ بتا سکے, لیکن ماشاءاللہ ان کا اس طرح کے کام میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. تو سر آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہاؤ یو سی ڈیجیٹل پاکستان, دا فرسٹ کویسچن. میں یہ سب سے کروں گا, پھر فواد صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا یہ سارا کنٹرول. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس کے دیکھیں جی, کوشچن یہ ہے کہ میں اس ڈیجیٹل پاکستان کو 2 پرسپیکٹیو سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ایک پرسپیکٹیو تو مطلب یہ ہے کہ جو میرا انر R&D پروفیشنل کے طور پہ جو ذکر ہے, وہ شیروانی صاحب نے جو بات کی ہے, مجھے وہ میرے دل کو لگی ہے. وہ تو ایک آسپیکٹ ہے جو کہ میں جس کو بڑا اگر بات کرنا شروع کریں تو پھر شاید ہم سارا ٹائم اسی میں لگا دیں گے. لیکن میں اس کو ذرا ہائر لیول پہ جا کے بات کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ جب ہم ڈیجیٹل پاکستان یا کنٹری کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹائزیشن آف دی سوسائٹی. سو ڈیجیٹائزیشن آف دی سوسائٹی جو ہے, اس میں جنرلی لوگ اس کو گورننس سمجھتے ہیں کہ ایک گورننس میں ڈیجیٹائزیشن لے کے آئی جائے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس بیسیکلی ٹرانسپیرنسی آتی ہے, آٹومیشن آتی ہے. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو بیسیکلی آئی ٹی کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے گورننس کے اندر, اور جس کی وجہ سے یہ جو ٹرانسپیرنسی اور یہ ہے, یہ دونوں چیزیں ایکچولی سوسائٹی کے بہت سے مینس کو ان اے وے ہینڈل کرتی ہیں. ہم اس وقت اگر اپنے پاکستان کی بات کریں تو 2-3 بنیادی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہر آدمی پچھلے کئی سالوں سے ہم اس کے لوپ کے اندر ہیں. ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کرپشن کا شور مچا رہے ہیں, جو ابھی میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو کرپشن کہتی ہے, اور جب وہ اپوزیشن حکومت میں تھی تو وہ ان کو کرپشن کی بات کرے. تو مطلب ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ کرپشن کی بات کریں گے. یہ جو کرپشن ہے یہ پرابلم کر رہی ہے. تو بیسیکلی اٹس اے فائنینشیل irregularities and embezzlement and this and that. It's a all combination of that, and underlying what you look at it is basically the non-transparency in the financial matters. Basically that is what it is, and then of course everything brings from there. The second part اگر آپ دیکھیں ہم اپنے ملک کے اینگل سے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ شور مچا رہے ہیں جی الیکشن میں بڑی دھاندلی ہو گئی ہے. پچھلی حکومت جو ابھی حکومت ہے وہ پچھلی حکومت کو کہتی تھی, اور پچھلی حکومت جو ابھی اپوزیشن میں وہ اس کو کہہ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پہ پرابلم سمجھ رہے ہیں, اور پوری سوسائٹی اس میں انوالو ہے. میں کسی پارٹی یا پرسن کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ ان جنرل. سو یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ہمارے بنیادی پرابلم ہیں جو اس وقت ہماری پاکستانی سوسائٹی کے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو ابھی بات کی تھی
उस्मान साहब ने, तो बात ये है कि टेक्नोलॉजी इज देयर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी इज देयर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, इनकॉर्पोरेट करके उसको यूज करें, और यूज करके बुनियादी तौर पे दो ही चीजों की मैं अगेन बात करूंगा कि ट्रांसपेरेंसी और ऑटोमेशन। अभी अगर आप इसमें देखें तो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को अगर आप इलेक्शंस में यूज करें, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को आप फाइनेंशियल सेक्टर में यूज करें, तो आपके काफी सारे मसाइल जो हैं वो इधर हैंडल हो जाते हैं। ऊपर से आप ये देखें, जब हमारे यहाँ लोग कहा जाता है कि जी ये दीवानी मुकदमात हैं, पूरी कौम जो है वो 40-40 साल बल्कि कई नस्ल दर नस्ल दीवानी मुकदमात में लगी हुई है, जमीनों के रिकॉर्ड्स, उनके प्लस माइनस हर चीज, मतलब वी ऑल अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम इज, बट द पॉइंट इज कि ये सारी चीजें इस डिजिटाइजेशन के थ्रू हल की जा सकती हैं। हमारी आधी कौम के जितने मुकदमात हैं वो सारे इस किस्म के इश्यूज हैं जहां पे रिकॉर्ड कीपिंग हैज बीन मैनिपुलेटेड वन वे और द अदर, और उन रिकॉर्ड्स की मैनिपुलेशन चाहे पटवारी ने की है, चाहे किसी और ने की है, चाहे किसी ऑफिशियल ने की है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ब्रिंगिंग प्रॉब्लम इनटू द सोसाइटी एंड वी गॉट टू रिजॉल्व दिस। और ये जो आईटी हमारी है सेक्टर है, ये बेसिकली जब उसके अंदर आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इन प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हो सकती है अगर इसको इंटेलिजेंटली और तरीके से किया जाए। अब बात ये है कि हम कोई नया काम तो नहीं करने जा रहे, सारी दुनिया ऑलरेडी ये काम कर चुकी है, मतलब हम तो फॉलो कर रहे हैं। अभी आप जैसे किसी ने डिजिटल दुबई की बात की, एस्टोनिया की बात की, पूरी दुनिया में ऑलरेडी लोग डिजिटल सिटीजनशिप ये वो और इस तरह की चीजें सारी ऑलरेडी आ चुकी हैं। हमें बेसिकली उनको फॉलो करना है, हमें देखना है उसमें से अच्छी चीजें कौन सी हैं जो हमारी सोसाइटी में अप्लाई होती हैं, और हम अपनी सोसाइटी के अंदर उन चीजों को ला के अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। मतलब ये तो एक पार्ट है जो मेरा ख्याल में हमें टॉप लेवल पे देखने की बात है। और जब हम उसके अंदर बात करते हैं तो जितनी भी हम ये टेक्नोलॉजी बात करें, चाहे वो हम ब्लॉकचेन की बात करें, हम किसी दूसरी तीसरी चीज की बात कर रहे हैं, तो बात क्या हो रही है कि आपके पास ओपन सोर्स सोल्यूशन हर चीज का मौजूद है। यानी कि आप अभी हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, हमें कई चीजों का पता है कि मतलब यू टॉक ऑफ ए थिंग एंड यू हैव एन ओपन सोर्स सोल्यूशन अवेलेबल फॉर एवरीथिंग। द ओनली थिंग इज हमने उसको सीखना है, उसको अडॉप्ट करना है, उसको जो है इस्तेमाल करना है, अपने लेके आना है, और बाकी चीजें उसके साथ में करनी है। द ओनली थिंग इज इट हैज टू बी सिस्टमाइज्ड। हमें इस सारे को किसी तरीके से किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लेके आना है और उसको करना है। बेसिकली अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का कंपोनेंट जब तक इसके अंदर डिसीजन मेकर्स जो हैं, गवर्नमेंट लेवल के डिसीजन मेकर, रेगुलेटरी बॉडीज के ऑफिशियल्स और दूसरे सारे लोग जो हैं, वो जब इसके अंदर आएंगे, अपने माइंडसेट को सही करेंगे और इन चीजों को सॉल्व करने की बात करेंगे, देन द थिंग्स ऑफ कोर्स कम्स इनटू द पॉजिटिव साइड। एंड यही वो जगह है जहां हमें अपने डिसीजन मेकर्स को लेके आना है, अपनी ब्यूरोक्रेसी को लेके आना है। वो मैं आपको यकीन से बताता हूँ, जो भी लोग हम में से गवर्नमेंट के सिस्टम में रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आना चाहता, और ऑब्वियस रीजन वी अंडरस्टैंड, ठीक है। और वो ही प्रॉब्लम एरिया है, मतलब विल टू सॉल्व द प्रॉब्लम पहले लेके आनी है, सोल्यूशन उसके बाद में आ जाएगा। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज का इतना बड़ा सोर्स गिटहब के ऊपर मेरा ख्याल में जितना डेटा पड़ा है, जितने सॉल्यूशंस पड़े हैं, जितनी चीजें पड़ी हैं, हमें शायद देखने की तौफीक भी ना हो सके हम सारी चीजों को, हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है। तो बट द पॉइंट इज के ये सब चीजों को किसी एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके इसमें लेके आने की बात है। अल्टीमेटली हमें अपनी सोसाइटी के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके अंदर में लेके आना। नाउ नेक्स्ट कम्स ऑन टू दिस थिंग कि हमने आगे कैसे जाना है। नाउ दिस इज व्हाट इज द सॉल्विंग द करंट प्रॉब्लम। नाउ वी आर टॉकिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि सारी दुनिया हर चीज को डिजिटाइज कर रही है, इकोनॉमी को डिजिटाइज कर रही है। अभी अगेन उस इकोनॉमी के डिजिटाइजेशन में फिर वही ब्लॉकचेन वाली बात आ रही कि आपकी करेंसी डिजिटाइज कर दें, हर चीज रिकॉर्ड कीपिंग में आ जाएगी, एक एक पैसे की ट्रांजैक्शन जो है वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगी, ये करप्शन का मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। मैं ऑटोमेटिकली तो खैर जरा ज्यादा मेरा पॉइंट ये है कि इट विल हेल्प इट आउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट देन वी नीड टू हैव अ विल टू डू दैट थिंग। अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करना, अपनी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ये बिटकॉइन वाली चीज जो है
इसको हम नेगेटिवली लेते हैं, नाम इसका लेके समझते हैं कि ये कोई गलत काम है, कोई चोरी है, कोई हेरा फेरी है, कोई चक्कर है। ऐसी बात नहीं है, सारी दुनिया इसको अडॉप्ट कर चुकी है, लोगों के हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वॉल्वड इनटू दिस वन, ठीक है। और इसके पीछे अगेन वही बात है कि रानी साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि पीछे उसके क्या हो रहा है, देयर आर मशीन्स ASICs which are being built to solve this problem. सर आप जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। थोड़ी सी सर डिस्ट्रक्शन आ रही है आपकी तरफ से, तो अच्छा बीच में डिस्ट्रक्शन आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं अब डॉक्टर शाहिद कमर से ये रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इस वक्त US में हैं, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और एज अ प्रोफेशन बायोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस को एज अ प्रोफेशनल इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ में। इन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया है कि ये उर्दू में ट्रेनिंग्स बना के पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरा आपसे सेम सवाल है, आपके ख्याल में डिजिटल पाकिस्तान क्या है? मैं चाहूँगा अगर हम थोड़ा टाइम लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। शुक्रिया बाबर भाई, अल्लाह खैर। पहले तो ये है कि आपने मुझे इतने हैवी वेट्स के दरमियान बैठा दिया है, मुझे पहले कुछ नहीं पता था, अब तो ये एहसास हो गया कि बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने 2 सेंट्स देने की। लंबी बात हो जाएगी अगर मैंने सबको कवर किया, लेकिन जो क्रक्स है वो ये है कि जो डॉक्टर अशरफ मसूद साहब ने बात की है वो असल में डिजिटल पाकिस्तान है। मैं आपको चूँकि मैं इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बता देता हूँ कि मार्च से या अप्रैल से हम लॉकडाउन हैं, ठीक है, और मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ, मैं अपने शहर से बाहर नहीं निकला। मैं चंद दफ़ा गया हूँ बाहर, वो सिर्फ जुमे की नमाज के लिए, ठीक है। उसके अलावा सारा मेरा डिजिटल पाकिस्तान यहीं पे बना हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरी सैलरी जो है ना वो मेरे बैंक में आ रही है, मेरे बिल जो है ना वो मेरे कंप्यूटर पे हो रहे हैं, मेरी जो ट्रेनिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो ट्रम्प गवर्नमेंट ने जो $1200 दिया कि भाई हम आपको $1200 देंगे एक इस पेंडेमिक में, तो उनको ये रोला नहीं पड़ा जी कि शाहिद कमर ने ये टैक्स पेयर है या नहीं है। मैंने टैक्स उनके सिस्टम में था, वो चेक मेरे अकाउंट में डायरेक्ट आया, ठीक है। फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट है, उसने कहा अच्छा जी कि तुम्हारी वाइफ एक रेस्टोरेंट रन कर रही है तो तुम अप्लाई करो। मैंने ऑनलाइन जाके अप्लाई किया, ठीक है। उन्होंने सारा सिस्टम वहीं पे चेक किया, अच्छा यार इनका रेस्टोरेंट है, ये पेड है, इनके पेरोल है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें जब कर दी, उन्होंने उसको अप्रूव करना था या डिसअप्रूव करना था वो कर लिया। फिर स्मॉल बिजनेस आ गया, स्मॉल बिजनेस का जी अच्छा जी आपको अगर हार्डशिप में आप जा रहे हैं तो आप बताएं व्हाट वी कैन डू फॉर यू, ये हम आपको फैसिलिटी दे सकते हैं। आप ऑनलाइन गए, आपने सारा जाके देखा, उन्होंने आपकी हिस्ट्री सारी चेक की और उन्होंने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए या नहीं डाले। ये है डिजिटल पाकिस्तान, ठीक है। अब इस डिजिटल पाकिस्तान में जो डॉक्टर मसूद ने बात की कि वो सारे के सारे ओपन सोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, आपको सिर्फ कनेक्ट करना है। एक चीज़ ने जो बहुत बड़ा सेक्टर में भूल गया वो एकेडेमिया क्या है, कि जो एकेडेमिया ने जिस तरह अपने आप को एकदम से अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। अच्छा, इसमें भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो कि रेडी नहीं थे पेंडेमिक में, लेकिन सिस्टम में वो आके एकदम से पाँव पे खड़ा हो गए, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग पे चले गए, कोर्स पे चले गए, ये चले गए, उन्होंने सारा का सारा कर लिया। अच्छा, अब ये डिजिटल पाकिस्तान है, इसकी कोई, मैं एक लेमैन की तरह की बात, मैं एज ए यूज़र पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मैं डेवलपर की तरफ से बात नहीं कर रहा। आप तो डेवलप करने वाले हैं, मैं यूज़र पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान ऐसा हो कि मेरी वो बेटी जो घर में बैठी हुई है, वो काम नहीं कर सकती, वो ऑनलाइन उसके पास इतनी फैसिलिटीज वो काम करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी वो अम्मी, वो मामी, वो चाचा, वो मामा जो बुजुर्ग हैं, उनको लाइन में ना लगना पड़े, बैंक में जाके वो घर में ही बैठ के किसी तरीके से उनके बिल पे हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जो एहसास प्रोग्राम है वो इन लोगों को ना जाना पड़े, इनके अकाउंट में ये पैसे आ जाए। मैं ये चाहता हूँ वो पेंशन लेने वाले लोग जो कि इतने बुजुर्ग हैं और उनको बैंकों में धक्के खाने पड़ते हैं, उनके घरों में आ जाए, ये इनकी पेंशन भी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए। वन लास्ट थिंग कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री, उन 4, 5, 10 मुल्क जिनका डेटा बेस बना हुआ है नादरा। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग, आई एम टेलिंग यू। आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि नादरा जो है ये एक ब्लेसिंग है। ये पाकिस्तान
चंद मुल्कों में से है जिसका इतना बड़ा डेटा बेस बना हुआ है नादरा का। अगर इस डेटा बेस को हम इस्तेमाल कर ले, आई कैन गारंटी यू कि पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान वो दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री उनके साथ compete कर सकता है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत सी ऐसी डेवलप्ड कंट्री है जिनका इतना डेटा बेस नहीं बना हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम के आपके गली के मोहल्ले में वो जो बंदा रेडी लगा के जो छल्ली बेच रहा है उसको टैक्स नेट में वहां से स्टार्ट करके, और जो प्रोफेसर बैठा हुआ है उसको टैक्स नेट में लेकर आना है। हर बंदू, ये सिर्फ आप जो है ना वो डेटाबेस इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ओपन सोर्स इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन करने वाले हों। और मैं आई एम सरप्राइज्ड, आई स्वेयर टू गॉड आई एम सरप्राइज्ड कि ये जो बातें भी मैंने सुनी हैं, इतना टैलेंट पाकिस्तान के मौजूद है, इतनी विजन मौजूद है और इतने रिसोर्सेज हैं, स्टिल वी हैव टू हायर तानिया अदरस। व्हाई वी हैव टू डू दैट? क्यों हमें ये करना पड़ा? हमारे पास ये लोग नहीं है, ये कर नहीं सकते हैं। और ये सुमान साहब इस बहस में नहीं पढ़ते सर, छोड़ दें। उन्होंने भी कहा जी कि गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, ये भी बात ठीक है, गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट कहीं भी नहीं करना चाहती। आप देखें माशाल्लाह उस्मान भाई जैसे लोग, आप देखें शायद भाई, आप देखें माशाल्लाह उस्मान भाई जैसे लोग जो कि पाकिस्तान में हैं, जिन्होंने काम किया है इंडस्ट्री में भी, वो दे आर कमिंग बैक। सो डोंट वरी, लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर आकिब की आपने टॉक सुनी, व्हाट ही हैज डन इन केपी गवर्नमेंट। इसी तरह सर माशाल्लाह काम हो रहा है। मैं सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं चाहूँगा कि थोड़ा टाइम को भी सेव करें। मैं सर डॉक्टर लुत्फुल्लाह काका खेल के पास जाऊँगा। सर लुत्फुल्लाह काका खेल ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड के मेंबर भी हैं और केपी ओपन सोर्स फाउंडेशन के फाउंडर हैं। सर आपके ख्याल में व्हाट इज डिजिटल पाकिस्तान? सर ये मैं सुन तो रहा हूँ काफ़ी दिनों से ये नाम जो है ना, और कई प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक होलिस्टिक व्यू देना चाहूँगा कि डिजिटल पाकिस्तान के बारे में जो आप लोग कह रहे हैं। तो जैसे हम लोग ओपन सोर्स में कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना चाहें तो उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं। आपको तो पता होगा बाबर साहब के बगैर डिपेंडेंसीज के हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर सकते। तो डिजिटल पाकिस्तान की भी कुछ डिपेंडेंसीज हैं और उनमें दो जो डिपेंडेंसीज हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कि हमारी डिजिटल डिवाइड कम ना हो, यानी हमारे जो पूरे मुल्क में जो कनेक्टिविटी की इश्यूज हैं, ना हमारा फाइबर हर जगह तक पहुंचा है, ना हमारे वायरलेस नेटवर्क हर जगह तक पहुंचे हुए हैं, और किसी किस्म की कनेक्टिविटी, बाज़ इलाके तो बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड है। तो जब तक पूरा पाकिस्तान हमारा रोड मैप हमारा ऐसा ना हो जिसके ऊपर आप जो है ना कोई ट्रांजैक्शंस कर सके। अभी वो नवीद शिनवारी साहब चिप्स की बात कर रहे थे और डेटा जनरेशंस की बात कर रहे थे। तो चिप्स और डेटा तो आपको कहीं ले जाना होगा। अगर आपके पास सड़क ना हो और आप जो है ना गाड़ी आपके पास हो तो आप ले जा तो नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा तो ख्याल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दें कि कनेक्टिविटी हर जगह पहुंचाएं ताकि जो है ना वहाँ पे डिजिटल पाकिस्तान की इश्यूज पहुँच सके। दूसरा ये है कि आप दूसरा जो कंपोनेंट है डिपेंडेंसी का, वो लिटरेसी है। आप कुछ भी करें, जब तक आपका लिटरेसी रेट बढ़े नहीं तो आप बेशक हर किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, हर किस्म के हार्डवेयर इंस्टॉल करें, आप का यूज़र जो है अगर वो इलिटरेट है और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों की ये एक बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि हम बैठ करके ड्राइंग रूम में बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं और हर किस्म के एक कमरे में अमेरिका बना देते हैं, लेकिन वो चलता नहीं है। और उसके चलने की यही रीजंस होते हैं कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे नहीं जाते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि आपका जो है ना नेटवर्क आपका बिल्कुल वो नहीं है। अभी कोविड-19 ने इसको एक्सपोज कर दिया कि हमारे स्टूडेंट्स जो थे मुख्तलिफ इलाकों से वो क्लासरूम तक जो है ना नहीं आ सकते थे। और अपने अगरचे यूनिवर्सिटियों ने बड़ी कोशिश की, स्कूलों ने भी बड़ी कोशिश की, हमारा घर भी आजकल जो है ना एक पूरा कंप्यूटर सेंटर लगता है,
میرے جتنے بھی پوتے پوتیاں ہیں وہ سب جو ہے نا مشینوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پورا دن لگے رہتے ہیں. آج کل سیکنڈ ویو میں تو یہی ہو رہا ہے. لیکن اگر میں گھر سے باہر نکلوں تو وہاں پہ جو ہے نا 2 قدم کے فاصلے پہ وہاں پہ ڈیران کے اوپر بچے جو ہے نا اسکیونجرز لگے رہتے ہیں اور ان کو بالکل جو ہے نا کسی قسم کی پڑھائی کی کوئی وہ ہی نہیں ہے, مطلب کہ فیسلٹی ہی نہیں ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو جب تک ہم لوگ محسوس نہ کریں تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ایک حد تک تو ٹھیک ہے, میں تو نہیں کر رہا ہوں, کرٹیسائز تو نہیں کر رہا ہوں یہ, لیکن فیسلٹی اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں اور اس کو بالکل سرے سے یہ پتہ نہ ہو کہ میں یہ فیسلٹی کیسے استعمال کروں, تو کہیں پہ بھی جو ہے نا اس کا ڈیجیٹل پاکستان یعنی میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں اور پورے پروسیس کی ایز اے ہول بات کر رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ کمپوننٹس جو ہے نا اگر ہم لوگ اس قسم کی وہ کریں اٹیمپٹس کریں, جیسے ابھی آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ کے پی میں جو ڈیجیٹل سٹی کا پروجیکٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے ایز اے زون, اور اس کے لیے PSDP 21 میں گنجائش رکھی ہے اور اچھا خاصا اس کا جو ہے نا ایک نیوز فلوٹ کر رہا تھا آج اس کے اوپر فیس بک پہ بھی آیا ہے. تو وہ ایک سٹی ہے بٹ آباد میں, اور اس کو اگر بے شک آپ جیسے عثمان صاحب نے بتایا کہ دبئی کا وہ ہے ایگزامپل ہے, دبئی تو کراچی سے بھی ایک چھوٹی جگہ ہے. آپ اپنے پاکستان کو ذرا دیکھیں کہ پورے پاکستان کو آپ اگر ڈیجیٹل پاکستان میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو پلیٹ فارم ہے وہ یہاں پہ یا پورا چلے گا یا نہیں چلے گا, وہ اس کی پتہ نہیں کتنی اس کا سکوپ ہے, کتنا اس کا وہ ہے. لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی ماڈل تو سامنے رکھنا پڑے گا. اوپن سورس تو اس میں تو ہر چیز اویلیبل ہے, یہ کوئی بھی مطلب ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ کو پیپر لیس آفس چاہیے, پیپر لیس آفس کے بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں. آپ کو جو ہے نا انٹرپرائز وہ چاہیے, کنیکٹیوٹی چاہیے, مختلف قسم کے ڈاکومنٹس کے لیے ریپازیٹریز چاہیے, آپ کو کسی قسم کی بھی جتنی بھی آپ کو ایسی وہ ہے, آپ کے پاس آفس ورک کے لیے اور ٹرانزیکشنز کے لیے ہر قسم کے اوپن سورس کے وہ موجود ہیں. آپ ہاسپٹلس مینیج کرنا چاہتے ہیں, ہاسپٹلس کے سارے جو ہے نا ہیلتھ کو مینیج کرنا چاہتے ہیں, ہیلتھ کے سارے ٹولز اویلیبل ہیں. تو اوپن سورس تو بھرا ہوا ہے, اس میں تو ایسے کوئی ٹول نہیں ہے جو ایجوکیشن کے مینجمنٹ کے لیے ہے. آپ کو جیسے پچھلے دنوں ڈاکٹر اشرف صاحب نے بتایا کہ موڈل پہ وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم چلا رہے ہیں, مختلف قسم کے وہ کر رہے ہیں. اوپن سورس میں آپ کو مل جائیں گی, چیزیں مل جائیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے نا فرض کریں آپ نے لگا بھی دیا, ایک سرور لگا دیا اس کے اوپر جو ہے نا کالج میں یا اسکول میں یا اس میں, کالج اور اسکولوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اسکولوں میں سرے سے کنیکٹیوٹی ہے ہی نہیں. آپ کے گورنمنٹ کے اسکولوں میں مجھے نہیں پتا کہ کسی کے پاس DSL کی فیسلٹی ہے کہ نہیں ہے. تھاؤزنڈ آف اسکولس ہے پورے پاکستان میں. ہماری یونیورسٹیز کا نیٹ ورک موجود ہے جو کہ پن کہلاتا ہے, بہت اچھا نیٹ ورک ہے. پن کو چاہیے کہ وہ ایکسٹینڈ کر دیں اس کو کالجز میں بھی اور اسکولوں میں بھی. تو جب تک ہم ان باتوں پہ توجہ نہ دیں تو ڈیجیٹل پاکستان کا بالکل جو ایک ہولسٹک پکچر ہے وہ امیجن کرنا جو ہے نا بڑا مجھے ایک ایشو ایسا لگتا ہے جس کو ہم میرا خیال ہے کہ ہلکا سمجھ رہے ہیں اور ہلکا ہے نہیں. ایسے تجربے بہت ہوتے رہتے ہیں ہمارے. ہلکا نہیں ہے, بالکل ہلکا نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس کے جو لوازمات ہیں پہلے وہ تو پورے کریں. سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو کنیکٹیوٹی ہے. اگر آپ کی کنیکٹیوٹی گاؤں دیہاتوں میں نہیں پہنچی ہے اور لوگوں کے پاس نہیں پہنچی ہے تو آپ ڈیجیٹل پاکستان کی سوچ نہیں سکتے ہیں. میں یہ میرا اپنا اوپینین ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن بہرحال ابھی ڈسکشن میں باتیں آئیں گی. بالکل سر, بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کا ایک واسط تجربہ ہے. تھینک یو سر. فواد باجوہ صاحب آپ سے سیم سوال ہے اور پھر اوور ٹو یو, آپ اس کو پینل کو مینیج کریں کائنڈلی. اچھا جی, ونس اگین یہ ایک اتنا کرٹیکل ایشو ہے کہ ہم لوگ کس طرح کی نیشن کی اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایز فار ایز ڈیجیٹل پاکستان اس میں. اور مزیدار بات ہے کہ ہم نے چیزوں کو کانٹیکس میں بھی رکھنا, تو آپ لوگوں نے بڑی خوبصورتی سے چیزوں کو کانٹیکس میں لکھے ہیں. اب جیسے میں بھی اپنی تھوڑی سی جس کہتے ہیں نا وہ ایک کانٹیکس بلڈ کرتا ہوں, اور سب کے پرسپیکٹیوز کو بھی بیچ میں تھوڑا سا لے کے آتا ہوں.
اب جہاں پہ ہم نے بات شروع کی تھی ہارڈ ویئر سے، ایک اتنا کریٹیکل فیکٹر نوید صاحب نے بتایا، ٹھیک ہے، کہ جی انڈیا کی جو الیکٹرانکس کا جو امپورٹ بل ہے وہ کچھ $60 بلین ہے، اس میں سے $20 بلین مطلب 60 میں سے جو $20 بلین ہے وہ صرف سیمی کنڈکٹر چپس ہیں. اتنا بوجھ پڑتا ہے ان کی، مطلب ہم سب دیکھتے ہیں نا کہ بھئی انہوں نے کتنی ترقی کی، ان کا جو بوجھ ہے نا جہاں جس ترقی کو لے کے چل رہے ہیں اس کے اوپر جو ہارڈ ویئر کی کاسٹ ہے وہ یہ ہے. اب چائنا کا ذکر ہوا، سر نے کہا کہ جی چائنا از گوئنگ ٹو بی ہائرنگ اے لاٹ اینڈ ہی از آن دا اسپاٹ. پوچھیں کیوں؟ کیونکہ چائنا خود سے صرف 16% سیمی کنڈکٹر بنا سکا ہے ابھی تک اپنی خود سے، اپنی ٹوٹل ڈیمانڈ کا. اور اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو اگر اس نے 70% تک جانا ہے اپنی لوکل سیمی کنڈکٹر کی پروڈکشن تک، ٹھیک ہے، جو اس نے ایجنڈا سیٹ کیا ہوا ہے 2025 تک، تو سمجھو آدھے پاکستان یا پورے پاکستان کی ٹیکنالوجی انڈسٹری اس کو چاہیے. 70% تک جانے کے لیے اس کے پاس خود کیپیبلٹی نہیں ہے. اٹ ول ہیو ٹو ڈیرائیو دی کیپیبلٹی فرام آل اکراس دا ورلڈ، جسٹ لائک ڈاکٹر صاحب سے. تو اسینشلی چیلنج کس چیز کا ہے؟ اب چیلنج دیکھنا ہے نا تو چیلنج آتا ہے کرٹیکل فیکٹرز کے اوپر، جس سے آپ کا پورا ڈیجیٹل پاکستان کی اگر آپ اسٹریٹجی بلڈ کرنے بیٹھیں گے نا، اس میں ایک بڑی اسینشیل چیز ہے کہ آپ کی جو فنکشنل کیپیبلٹی ہے وہ کیا ہے. آپ کی آئی ٹی ٹیکنالوجی، مطلب آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا آپ کی ہارڈ ویئر کیپیبلٹی جو ہے وہ کتنی ایفیشینٹ ہے. کس طرح آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ ایک ڈیمانڈ سیٹ کرتے ہو، بھائی میں 1000 بندہ پاکستان میں لاؤں گا، میں 10,000 بندہ پاکستان میں لاؤں گا، میں 30,000 لگاؤں گا. کیا آپ سروسز کو، ہارڈ ویئر سروسز کنسولیڈیٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں ملک کے لیول پہ؟ کیا آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ آپ انٹرفیس کر سکیں؟ انٹرفیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں پیمنٹ سسٹم لے کے آتا ہوں پاکستان میں. کیا ہماری نچلے لیول سے لے کے اوپر لیول تک وہ جو مڈل انٹرفیس ہے وہ کیا ڈیولپ ہوا؟ کیا ہم لوگ جب ٹارگٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اتنا بڑا اپنے آپ کو کریں گے، اس ٹارگٹ کے اوپر جائیں گے، تو کیا ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر جو لگا ہوا ہے اس وقت، جس کو ہم ICI کہتے ہیں، انفارمیشن کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، جس کے اوپر ایک سائڈ پہ ICT چل رہی ہے، ایک سائڈ پہ IT چل رہی ہے، یہ کیا کیپیبل ہے اس ٹیکنالوجی اسکیل کو اڈاپٹ کرنے کا؟ مزیدار بات یہ ہے کہ کیا کوئی، ہم لوگ کل ایک بات کر رہے تھے، سوری وہ ایک اور پینل تھا، پاشا کا پینل تھا، اس میں وہ SDGs کے اوپر بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ کہیں بات چل نکلی کہ جی IBM نے کبھی یہاں پہ بندے لے کے آنے تھے پاکستان کے اندر، وہ جناب علی چلا گیا سارا کچھ انڈیا کے پاس. اب میرے لیے ایک بڑا مزے کا کوشچن تھا یار، وہ گئے کیوں؟ ادھر کیوں جانا پڑ گیا؟ انہوں نے کہا پاکستان کے پاس انٹرفیس ہی نہیں تھا. اور ہم نے آج تک کبھی انٹرفیس کی بات ہی نہیں کی پاکستان میں، چاہے جو مرضی پالیسی بنا لو، کہ ڈو وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو انٹرفیس؟ آج سے کوئی کیا کہہ لو آپ 40 سال پہلے IIT کا ایک کانسیپٹ انڈیا میں رکھا گیا تھا، تو غالباً میرے رسپیکٹیبل بڑے جتنے بھی ہیں ان سب کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنے IIT ایگزسٹ کرتے ہیں، IIM ایگزسٹ کرتے ہیں اکراس انڈیا. ایک پوری کیپیسٹی بلڈ کی گئی تاکہ انٹرفیس کرایا جا سکے عوام کو انٹرنیشنلی. اگر آپ فنکشنل کیپیبلٹی ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو ہم اوپن سورس میں کر رہے ہیں، جس میں ہم سہارا ڈھونڈ رہے ہیں اوپن سورس کا، جو ہم لوگ سارے اس کو گیدر ہوئے ہیں، وہ فنکشنل کیپیبلٹی کے نا کچھ بیسک ایلیمنٹس ہیں. اور سب سے بڑا ایلیمنٹ انوائرمنٹ کا، اور وہ جیسے ڈاکٹر اشرف بھی ابھی بتا رہے تھے کہ جی آپ کی انوائرمنٹل کیپیبلٹی کے اوپر کام کرنے والا ہے. جیسے عثمان بھائی بھی کام کر رہے ہیں، عثمان بھائی نے کہا کہ جی ٹیکنالوجی سے انٹرفیس کرنے کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر بلڈ کرنا پڑے گا، کمپنیز کو بچانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ سے ہمیں بچانا پڑے گا سب سے پہلے، تاکہ ہم لوگ گلوبل اسکیل کے اوپر انٹرفیس کر پائیں. اب یہ ایک گریم سچویشن نہیں ہے، یہ صرف یہ اسیس کرنے کے لیے ہے کہ واٹ از آور ڈگری یا آور کیپیبلٹی، دا ڈگری آف آور کیپیبلٹی ٹو کریٹ پارٹنرشپ ود سوسائٹی، ود اکانومی، ود پالیٹکس. اور جب میں پالیٹکس کی بات کرتا ہوں، آگے میں گورنمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں کہ آپ نے گورنمنٹ اور ای گورنمنٹ ڈلیور کرنی ہے. وہ جو انٹرفیس ہے وہ ہم نے کیسے بلڈ کرنا ہے؟ This is a systematic interface, this is a technology interface, and these are many questions about capability that we're talking about.
اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے یار کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو دی OSFP اینڈ ناؤ وی کین گو ٹورڈز دس ڈسکشن کہ ہاؤ ڈو وی بلڈ دس انٹرفیس دس کیپیبلٹی. تو اب سب سے مزیدار سوال, اب ہم لوگ ابو جو کال آف ڈیوٹی ہے نا اس کو رائز کرتے ہیں سارے, اور اب جو کوشچن جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا آپ لوگ باری باری اس کو آنسر کرتے جائیں کہ اسٹریٹجیکلی ہم نے اوپن سورس کو کیسے یوز کرنا ہے, اور اوپن سورس ان اٹس ہول ہولسٹک کیپیبلٹی, دی ایکو سسٹم دیٹ آل آف اس آر ہیلپنگ بلڈ. ہم سب کیپیبل لوگ ہیں, سب ایک دوسرے کو کافی حد تک جانتے ہیں, اور سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہی اگلے 5-10 سال کے موور شیکرز ہیں پاکستان کے. ہم اپنی اوپن سورس کیپیبلٹی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں to take the vision into creating the digital Pakistan that we are all talking about, جو ہم لوگ ساری بات کر رہے ہیں نا, ساری عوام ہم سن رہی ہے, ہم کیسے بنائیں گے ڈیجیٹل پاکستان. تو اسٹارٹنگ ود مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ کو جان بوجھ کے پہلے پوچھنے لگوں, کیونکہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر عثمان بھائی کو کرتے ہوئے. تو عثمان بھائی بتائیں جی وہ انٹرفیس آپ کیسے بلڈ کریں گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ ہم وہ ٹرانزیشن کر سکیں. فہد بھائی دیکھیں, ہم جہاں پہ کھڑے ہیں, جو میرا اسٹانس ہمیشہ ہوتا ہے نا وہ کافی ایگریسو ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہم چیزوں کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں ون بائی ون, پارٹ بائی پارٹ, اور یہ اسٹانس ہمیشہ ہمارا اب تک کامیاب نہیں ہوا. تو میرا اپنا جو ویو ہوتا ہے چیزوں کو چینج کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یو گو اگریسو, یو گو آل آؤٹ. Even if you fail at 50% of your effort, you probably end up achieving 50%. تو میرا جن چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں, جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو ہماری باتیں اب تک جو باقی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن سے چل رہی ہیں, اب آپ نے دیکھا ہوگا SECP نے 3-4 اسٹیپس بڑے زبردست لیے ہیں. اور سوری میں کوشچنس کو تھوڑا سا راؤنڈ ان سرکل لے کے جاؤں گا جسٹ ٹو گیو یو اے پریامبل. SECP میں عبد الرحیم صاحب, میں نام لینا چاہوں گا, کافی زبردست کام کر رہے ہیں. عبد الرحیم نے 3-4 چیزیں امپلیمنٹ کروائی ہیں SECP کے اندر. پہلا ان کا کام ہے جی کراؤڈ فنڈنگ کے اوپر. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے کراؤڈ فنڈنگ کو کے کانسیپٹ کو سوچیں, SECP جیسی آرگنائزیشن کو سوچیں, بینکنگ انڈسٹری کو سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ کو یہ دونوں چیزیں مس میچ لگیں گی اور ریئلائز نہیں ہوگا آپ کو کہ یہ اتنا بڑا انیشیٹو یہ کیسے ہو رہا ہے, کہاں سے آ گیا, کس نے سوچا ہے. بٹ this has happened. So now there's a white paper out, there's a request for comments out, and people are now working on it, and then they have a timeline towards having it implemented. Similarly جو دوسرا کام انہوں نے کیا وہ انہوں نے white paper issue کیا ہے digital assets کے اوپر. Now the entire Indian community is actually lauding Pakistan's digital asset white paper, اور اس کے اوپر request for commenting ہو رہی ہے. So the kind of stance that organizations like SECPs are is taking, that we must sit back and we must laud it, and we must say کہ یار یہ اچھا کام ہے کرنے والا. Similarly صاحبزادہ علی جو ویژن لے کے آئے ہیں KPIT بورڈ کے اندر, ان کا جو ویژن ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا نہیں کہ وہ کسی پاکستانی اینٹی کا یا کسی پاکستانی IT بورڈ جو ہے وہ اتنا ایگریسو اور اتنا پروگریسو سوچ لا رہا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں. سملرلی جو میرا اسٹانس بھی اتنا ہی ایگریسو ہے کہ اگر ہم واقعی کچھ ڈیجیٹل گورننس میں کرنے جا رہے ہیں اور ہم واقعی جیسے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں موور دین شیکرز اینڈ پروبیبلی فار the next 5-6 years, then I think we should go all out and we should go aggressive and we must try and break things on the way. اس میں یہ کوئی ہاف ہارٹیڈ اپروچ نہیں ہونی چاہیے. میرا اپنا اسٹانس یہ ہے کہ then we start talking about کہ جی let's start creating a data exchange layer. ڈیٹا ایکسچینج لیئر امپلیمنٹ کریں. ڈیٹا ایکسچینج لیئر امپلیمنٹ کر کے گورنمنٹ کے مختلف لیولس کے اوپر اس ڈیٹا ایکسچینج لیئر کو انیبل کریں. انیبل کرانے کے بعد آپ اس کے اندر لوگوں سے اوپن ڈیٹا انٹرفیسنگ کی بات کریں, APIs کی بات کریں,
دونوں چیزوں کو پیرل لے کے چلیں, امپلیمنٹیشن کریں. آپ کے دیکھیے آپ کی سوشل انٹرپرینور, آپ کی سوشل اپلیکیشنز بہت ڈھیر ساری ہیں, اوپن میپس ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو لیٹس سے آئیڈینٹیفائی دی گوسٹ اسکولز ان یور کنٹری, اینڈ یو کین ٹیگ دیم ویئر دے آر اینڈ ویئر دے آر نان فنکشننگ. You can create using open source, اور یہ کام ہم نے 2013-14 میں ہم نے کافی کیا. Using open source you can create e-learning platforms. Using open source you can create the digital voting platform. جو چیزیں جہاں ہو سکتی ہیں, let's start defining a Pakistan stack for that matter. اینڈ بیسڈ آن دیٹ پاکستان اسٹیک ہم بڑی تیزی سے چیزوں کو کہ بھائی ہم ایک بیسک اسٹیک ڈیفائن کر دیں. بیسک اسٹیک ڈیفائن کر کے ہم لوگوں کو, ہم آرگنائزیشنس کو یہ انپٹ دیں کہ جی آپ نے اس اسٹیک کے اراؤنڈ کام کرنا ہے, اینڈ وی ول میک اٹ ورک. We will make it interface. We will make the data talk with each other. As far as the stack is working, as far as the data exchange layer is working, things will eventually start working. تو ہم پیرلل بھی کام کریں, بہت سے ڈومینز, بہت سی آرگنائزیشن ساتھ پیرلل بھی کام کرتی رہیں, اور ہم ایک بیسک ڈیٹا گورننگ اسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو کنونس کر لیں, تو probably we can do this very quickly. میرا اپنا اسٹانس یہ ہے کہ we have to start using blockchain, we have to start using distributed ledger. ورنہ جس طرح سے ہم اب تک ہر چیز کو, جو نئی چیز آتی ہے اس کو پہلے ہم حرام قرار دیتے ہیں, پھر اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں, پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ جی اس کا ہائپ سائیکل گزر چکا ہے, اور ہم جو ہے وہ میکسیمم ریونیوز کے بجائے اب ہم ٹیل اینڈ کی کو جو ہے وہ پیٹ رہے ہیں, تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. آئی تھنک دس ہائپ سائیکل دیٹ وی ناؤ ہیو, this hype cycle is very critical for us to become Pakistan, or for the true version of Pakistan, or for us to always then stay behind. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ what we are having on cloud platforms, we are having open source platforms like Kubernetes, we are having open source platform like the virtualization of services in terms of telco, virtualization of your entire security layer. ہم اگر ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں آہستہ آہستہ, ہم we have a policy where we start adopting these things. ہم ایک تو دوسرا ہم PC1 بنا کے مہنگا اکوپمنٹ خرید کے مہنگا سافٹ ویئر خریدنے کی جو پریکٹس ہے اس سے باہر نکل آئیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یار یہ پاکستان کلاؤڈ کہاں پہ, مجھے یہ بتائیں. آپ نے میرے بٹن دبا دیا ہوا ہے, کوئی 10 سینٹنس پہلے نا انٹرفیس کے اوپر میں بٹن دبا دیا. پاکستان کلاؤڈ کا ہے, مطلب وائی آر وی اسٹل ڈیپینڈنگ. اچھا دیکھو پاکستان کلاؤڈ جو ہے نا, 2 آرگنائزیشنز کا ریمٹ ہے. ایک ہونا چاہیے NTC کا جو گورنمنٹ کو سنبھالے, دوسری ہونا چاہیے NITB کا. اور ان دونوں آرگنائزیشنز کو کے لیے ماشاء اللہ سے یہ کام بنتا ہے. ان آرگنائزیشنز کو ہمیں یہ کمپلیٹ اجازت دینی چاہیے, ہم کو ان کی کمپلیٹ ہیلپ کرنی چاہیے. یہ 2 آرگنائزیشنز اپنے درمیان میں مل کے پاکستان کلاؤڈ کی امپلیمنٹیشن بھی کریں, پاکستان کلاؤڈ کے لیے تیاری بھی کریں, انٹرفیسنگ بھی تیار کریں. تو اگر ہم یہاں سے شروع کر لیں, مطلب جو جس کا کام ہے اسے کرنے دیں, اور عثمان ناصر اس کام میں نہ کودیں, تو وہ بہت بہتر ہے. میں مشورہ دے سکتا ہوں خالی, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ کام ان آرگنائزیشنز کے اور ان IT بورڈز کے کرنے والے, اور ماشاء اللہ سے یہ ہمیں ان کو کیپیبل کرنا ہے, خالی ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. یہ دونوں بوائز ہیں عثمان صاحب میں فواد قطع کلامی کی معافی. عثمان صاحب, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں آ کے ایز MD آپ کون سے 3 کام جو ہیں ان کو پرائرٹی پہ کرنا چاہیے؟ اس میں ہم نے جب پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کو دیکھا نا, تو ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہ اب تک جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو شاید ناروے لے جائیں گے, ہم لوگوں کو تھائی لینڈ لے جائیں گے, ہم وہاں ایگزیبیشن میں کھڑے ہو جائیں گے, ہم کہیں گے دیکھیں جی ہمارا سافٹ ویئر ہے, ہم خدا کے واسطے ہم سے لے لیجئے. تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک اینی فردر.
جو 3 کام میں کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے لیے بڑے کرٹیکل ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ وی گیٹ آؤٹ آف کراچی, لاہور اینڈ اسلام آباد فیکٹر, دا KLI فیکٹر, اینڈ آئی کال اٹ دا کل فیکٹر ایکچولی فار ان آور کیس. ہم نے جو ظلم کیا ہے اپنے ساتھ, وہ ہم نے ظلم یہ کیا اپنے ساتھ کہ ہم نے حیدرآباد کو فلرش نہیں ہونے دیا یہی حرکت کر کے, ہم نے پشاور کو فلرش نہیں ہونے دیا, ہم نے کوئٹہ کو فلرش نہیں ہونے دیا, ہم نے بھاولپور کی طرف نہیں دیکھا. تو میرا ایک جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کہ جی پورے پاکستان کے 27 شہروں میں 40 سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس ڈیولپ کرنا, چھوٹے ہوں, 3000 اسکوائر فٹ, 4000 اسکوائر فٹ, ایگزسٹنگ گورنمنٹ بلڈنگ. کوئی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے جو ہے نا وہ پوری 10-10 منزلہ عمارتیں کھڑی کر دینے کی. 4000 اسکوائر فٹ سے شروع کریں, 5000 اسکوائر فٹ سے شروع کریں, سکھر کے اندر 5000 اسکوائر فٹ سے آپ بنا دیجیے. دیکھیے ہوگا کیا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اس کا امپیکٹ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ جہاں جہاں IT یونیورسٹی ہے, جہاں سے بچہ نکل رہا ہے, وہ بچے کو آپ کو کراچی, لاہور, اسلام آباد نہیں بلانا پڑے گا. 35,000 روپے اس کا لیونگ ایکسپینس ہوتا ہے, 18,000 روپے آپ اس کو سیلری دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر احسان کریں. لیٹس اسٹاپ ڈوئنگ دس, نمبر 1. نمبر 2, جو اس کا دوسرا امپیکٹ آئے گا, ہماری پاکستان کی جو سب سے بڑی اس وقت سافٹ ویئر کمپنی ہے, وہ اس وقت ملتان کے اندر اپنا 3rd آفس بنانے کو سوچ رہی ہے. ہم اس میں اس کو ڈھونڈنے میں ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں, دا رائٹ لوکیشن. کراچی کے اندر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کراچی کے اندر شارع فیصل پہ اگر آپ کرائے پہ جو ہے جگہ لینے جائیں تو 280 روپے پر اسکوائر فٹ اس وقت کرایہ ہے. 10,000 اسکوائر فٹ کا مطلب ہے 28 لاکھ روپے آپ کا کرائے میں چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تقریباً کوئی 1.5 کروڑ روپے کا ریونیو بنا رہے ہیں تو شاید آپ بریک ایون کر پائیں 28 لاکھ روپے کے کرائے کی مد میں. یہ ظلم ہم نے اپنے پر خود کیا ہے. ہیڈ وی بین ڈوئنگ دس, کیا ہوتا اگر ہیڈ وی بین ڈوئنگ دس ان حیدرآباد ایٹ رفلی 80 روپیز پر اسکوائر فٹ کی جگہ کے اوپر. سو دس از کریٹیکل, دس از دا ون تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو ڈو امیڈیٹلی, اور اس پہ ہم کافی کام کر رہے ہیں. کافی کام ہو چکا ہے. 4 ہمارے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک چھوٹے شہروں میں اس وقت جو ہے وہ کسی مراحل میں ہے جو اگلے 1 مہینے میں آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. گلگت کے اندر ہم نے پہلا بنا دیا ہے, وہ اس کو تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا اس کا افتتاح ہوئے ہوئے. گلگت جیسے شہر کے اندر ہمیں 18 IT کمپنیز ملی. 2 کمپنیز ایسی ہیں جن کے 150 امپلائیز ہیں. ایک کمپنی ایسی ہے جس نے یہ جو محلے کی کمیٹی ہوتی ہے, اس نے کمیٹی کو ڈیجیٹائز کر دیا. اس نے پورے گلگت شہر سے 6 کمیٹیاں لی. آج وہ 86 ملین روپے پر منتھ کی کمیٹیز مینج کرتے ہیں آن این ایپلیکیشن, اور وہ TDR ایشو کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو نمبر 1 یہ ہمارا پہلا کام یہ ہوگا. نمبر 2, دوسرا کام ہمارا ہے جی اپنی آرگنائزیشنز کا ڈیٹا اس لیے جمع کرنا, اور ڈیٹا ہمارے کام کے لیے نہیں, ان کے کام کے لیے. اس ڈیٹا کو ہم ایک وکی پیج کے اوپر, ہر آرگنائزیشن کا ایک وکی پیج بنا دیں, ڈیٹا کو ریجیمنٹ کر دیں. ڈیٹا کو ریجیمنٹ کرنے کے ساتھ ہم اس طرح سے بنا دیں کہ آپ ایک سافٹ ویئر ہاؤس اور دوسرے سافٹ ویئر ہاؤس کے درمیان میں کمپیریزن کر سکیں. ہم جو ان پٹ وہاں پہ مانگ رہے ہیں وہی ان پٹ دوسرے وکی پیج پہ مانگیں, تاکہ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہمارا ٹریڈ کونسلر جب ایک میٹنگ کے اندر جاتا ہے, اور جب وہ جو آگے سے جرمن سافٹ ویئر ہاؤسز آرگنائزیشن جب اس سے کہتی ہے کہ جی ہمیں 150 لوگ چاہیے R لینگویج کے اندر, تو ہی کین کوئکلی, اور یا ہمیں 15 کمپنیز چاہیے جو R لینگویج پہ کام کر سکیں, ہمارا ایک میجر پروجیکٹ آ رہا ہے, گورنمنٹ پروجیکٹ آ رہا ہے, تو he can quickly go onto one platform and he can search for all the companies in Pakistan who are working on our platform. He can search for freelancers who are working on our platform. اور اس کے بعد وہ ان کو پوری لسٹ اسی وقت ہی جو ہے وہ ایک کلک آف اے بٹن سے اس کو ان کو ای میل کر سکے کہ دیکھیں یہ 15 کمپنیز ہیں اور یہ 12,000 لوگ ہیں جو ہمارے یہاں R کے اوپر ریکگنائزڈ کام کر چکے ہیں, یہ ان کے پروجیکٹس ہیں, یہ ان کا ریونیو ہے, and so on so forth, so the meeting can go towards a conclusion. تو یہ دوسرا امپورٹنٹ کام ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں کرنا چاہیے. تیسرا کام ہے وہ ہماری ہے جی ایکسیس ٹو کیپٹل. ایکسیس ٹو کیپٹل میں اس وقت ہم آلریڈی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ایک MOU کے مراحل کے اندر ہیں, جس میں ہم 75 IT کمپنیز کو, SME کمپنیز کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جیم بورڈ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں عثمان ناصر اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کتنے ہی بروشورز بنا لے, کتنے ہی یوٹیوب پہ ایڈ لگا دے, جو باہر سے ایک پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ کا مینیجر ہے
وہ عثمان ناصر کے لگائے ہوئے ایڈ کو, PSEB کے لگائے ہوئے ایڈ کو نہیں دیکھے گا. He would immediately log on to the page or the web page of Pakistan Stock Exchange and he'll try and find کہ کتنی IT companies exist کرتی ہیں آپ کی stock exchange کے اوپر, جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ریالٹی میں کہاں ہیں. سو جب وہ ابھی جا کے دیکھتا ہے تو اس کو 6 IT companies ملتی ہیں سر, 6 IT companies ملتی ہیں اس کو اور 4 ٹیلی کام companies ملتی ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ I think these guys are joking. تو جو ہمارا تیسرا امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر تقریباً اگلے 3 سال میں 75 IT کمپنیز کو لسٹ کرانا, اور لسٹ کرانے میں ان کے لیے جو ان کی کاسٹ ہے فار کنسلٹنگ وہ PSEB تھرو PSDP فنڈڈ پروجیکٹ دے. اور یہ آلریڈی اس کا جو کانسیپٹ پیپر ہے وہ PSDP کو فلوٹ کیا پلاننگ کمیشن کو فلوٹ کیا جا چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جنوری میں I hope کہ this will be evaluated and this will be awarded to us. We can start the program in May. تو یہ 3 کام ہے سر جو آپ نے مجھ سے پوچھے, ہم پہلے 3 کام کیا کرنا چاہیے. جی بابر کچھ کہنا چاہتے جی میرا کوشچن نوید بھائی نے جانا بھی ہے تھوڑی دیر میں, ان کے لیے کافی لیٹ ہے. بابر بھائی مجھے ایڈ کرنے دیں ذرا, کیونکہ میں نوید صاحب کے لیے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا ہے. نوید صاحب, اب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اتنا بڑا ڈیسیجن کیسے کیا. آپ کئی سالوں سے پاکستان کے اندر آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں, رسک والوں کو پاکستان لے کے آ رہے ہیں. آپ اپنی کمپنی بھی آپ نے یہاں پہ لاہور میں ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے. آپ ایکسٹینسولی آفر کر رہے ہیں کریٹ دا مین پاور آف دا فیوچر فار سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی. آپ ایک ویژن دے رہے ہیں پاکستان میں کہ جی جیسے ہم لوگ یہاں پہ موبائل فونز بنا رہے ہیں, تو یہ اس وقت تک کامیاب یہ بھی انڈسٹری نہیں ہوگی جب تک پاکستان اپنا ٹرانزیکشن نہیں بنائے گا. اب یہ آپ نے یہ اتنا ہولسٹک پلان آبجیکٹیولی اور پھر سبجیکٹیولی آپ نے کیسے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ 5-10 سال یہ ملک آپ کو وہ انٹرفیس دے دے گا کہ آپ اپنا یہ ویژن کامیاب کر سکیں گے. واٹ آر دا فیکٹرز, ہاؤ آر یو ڈوئنگ دس, مطلب آپ نے ROI کیسے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہاں اس زمین سے آپ کو ROI انشاءاللہ ملے گا؟ اس کے اوپر سے مجھے بتائیں پلیز. جی ہم لوگ جو ہے نا انٹرپرینور ہیں, ہم لوگ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, ہم کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, ہم کسی کی کوآپریشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, ہم سب خود کچھ کرتے ہیں. یہ I grew up in Pakistan. I started my first business when I was like 14-15 years old. I came to America, I started all the businesses here. میں نے کبھی کسی کیلیفورنیا کی گورنمنٹ سے یا US کی گورنمنٹ سے کوئی یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا کہ وہ میرے لیے کچھ کبھی کریں گے, رائٹ. نہ ہی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ لیے کچھ کرے گی. وہ کریں اچھی بات ہے, لیکن ہمیں ایز انٹرپرینور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اور ہم جو بھی بزنس پلان بناتے ہیں نا وہ اس بیسس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیسے کما سکتے ہیں. اور ہم اس لیے کہ خیراتی کام نہیں کر رہے ہم ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کے اندر پیسہ بنے, بینیفٹ ہو انٹرپرینور کا بھی اور ملک کا بھی. اینڈ اٹ از انٹائرلی پاسبل, اٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی کین ڈو. پاکستان کرنٹلی اکارڈنگ ٹو, میں آپ کو نمبرز دیتا ہوں, میری کمپنی کے اس وقت آپریشنز ہیں ان اباؤٹ 19 countries, right? I have about 7 companies. So پاکستان کے اندر اس وقت ہمارا جو ہیڈ کاؤنٹ کاسٹ ہے اٹس اپروکسیمیٹلی 19,000 پر پرسن ڈالرز پر ایئر انکلوڈنگ دا ٹولس. انڈیا کے اندر ہمارا کاسٹ ہے 33,000 پرسن. چائنا کے اندر وی آر ان دا رینج آف 66 to 80,000. یونائٹڈ اسٹیٹس میں 200,000. This is a historic moment for me. If I can bring up this headcount in Pakistan, I need a lot of people. I would save a ton of money if I could do that. Wonderful. With the help of open source, because RISC-V is a grand opportunity. I don't have to write a $60 million license agreement with ARM. I can do that. I could not do that before, right? Secondly, design tools itne mehenge hote the. I could not do that before. Design tools open source mein ja rahe hain. RISC-V آ گیا ہے. اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے ایز اے انٹرپرینور, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر 5, 6, 10, 20 ہزار لوگ اگر ٹرین کر لیں, it would be at 1/3 to 1/10 the cost compared to the equivalent headcount elsewhere in the world. Now why would I not do that? Now اس میں گریٹ فائدہ یہ ہے کہ in doing so پاکستان کا بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. in doing so پاکستان کے اندر چپ انڈسٹری آتی ہے. in doing so پاکستان کو ایک انڈیپینڈنس مل جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چپ انڈسٹری جو ہے نا ایک ایشو ہے ساورنٹی کا.
اگر آپ کے پاس چپ انڈسٹری نہیں ہے یو آر ناٹ اے ساورن نیشن. جس طرح آپ کے پاس ڈیفینس انڈسٹری نہیں ہے یا آپ کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں ہے تو آپ ساورن نیشن نہیں. اور یہ بات میں صرف پاکستان کے لیے نہیں کہتا, یہ میں چائنا کے لیے بھی کہتا ہوں, یہ میں برازیل کے لیے بھی کہتا ہوں, یہ انڈیا کے لیے بھی ٹرو ہے, یہ اسرائیل کے لیے بھی ٹرو ہے, یہ ایجپٹ کے لیے بھی ٹرو ہے, یہ ٹرکی کے لیے بھی ٹرو ہے, سب کے لیے ٹرو ہے یہ, رائٹ. اینی لارج نیشن which does not have a chip industry is not a sovereign nation 5, 10, 15 years from now, because whoever is giving you chips will control your foreign policy, will control your internal policy, will control your monetary policy, will control your social policy, will control all your policies. یا تو آپ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے رہیں اور subject to whatever somebody is telling you, or you stand on your feet. But the good news is we can do so and make money while doing so. So میرا یہ خیال ہے this is the only reason. اب میں تو انٹرپرینور ہوں اور ظاہر سی بات ہے میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں, تو مجھے اللہ میاں نے ایک ایسا پروجیکٹ دے دیا دونوں کام ہو سکتے ہیں اکٹھے. Why would we not do that? Wow, wonderful, wonderful. جی بابر بھائی. اچھا نوید بھائی, عثمان بھائی, ڈاکٹر شاہد بھائی, آپ سب سے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم اوپن سورس فاؤنڈیشن آف پاکستان میں اوپن سورس انوویشن فنڈ قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بالکل سمپل ہے, کنیکٹیوٹی کرنا, ٹریننگز پرووائڈ کرنا, اور یہ جو انٹرنیشنلی مارکیٹ کے اندر ہمارے لوگ نہیں فٹ ہو رہے یا تھوڑے لوگ فٹ ہوتے ہیں, ان کو اس لیول پہ تیار کرنا, اور اسپیشلی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اندر ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو ہاؤ وی کین ورک ٹوگیدر ٹو اچیو دیٹ گول. اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کو پیسہ لے کے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اس پیسے کے ساتھ ساتھ کنیکٹیفائی کرنا سارے لوگوں کو, دیٹ از آور مین گول. اور جس طرح نوید بھائی آپ نے کہا, شاید میرے بھی تھاٹ ایسے ہی ہے کہ ہم ساری چیزیں گورنمنٹ پہ نہ ڈالیں. گورنمنٹ کے اور بہت سے چیلنجز ہیں, ان کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی پیس پہ کر رہے ہیں, ان کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے جس طرح کر رہے ہیں. جس طرح عثمان بھائی ماشاء اللہ نے جوائن کیا, ہمارے وہ کے پی آئی ٹی بورڈ سے ہیں, علی محمود انہوں نے جوائن کیا, یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہاؤ وی کین ورک ٹوگیدر ایز اے انٹرپرینیورز, ایز اے نان پروفٹ آرگنائزیشن. دس از مائی کوسچن فرام آل آف یو. نوید بھائی آپ اگر پہلے اسٹارٹ کریں, پھر عثمان بھائی کی طرف جاتے ہیں, پھر باقی. میں وہ ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم لوگ لاہور میں ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے, سو فار وی ہیو ٹرینڈ 150 پیپل ان چپ ڈیزائن. ہم نے یہ کیلکولیٹ کی کہ ہمارا چپ ڈیزائن کاسٹ جو آتی ہے نا ٹریننگ کے اوپر, انکلوڈنگ ٹولز اینڈ ٹیچرز اینڈ ایوری تھنگ, از اراؤنڈ $12,000 فار 1 year ٹریننگ. ٹھیک ہے, یہ میرا اپنا پرسنل خرچہ ہے اس وقت جو ہم کر رہے ہیں اس وقت. دس از واٹ آئی ایم اسپینڈنگ. سو وی وینٹ اینڈ ٹاک ٹو فواد چودھری صاحب, منسٹر آف آئی ٹی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی rather, and so he basically said, look, here's what I can do for you. What I can do is there is a program in Pakistan where we can pay up to $3,500 per person if that person wants to get a training. So if you are willing to provide the training, we will give you that money. So now your cost is little bit less. اب ہمارے 12,000 خرچ نہیں ہو رہے, وہ 3,500 کم ہو گئے. اگر یہ گورنمنٹ کر دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کر دیں تو ہم لوگ دیکھیں نا, ہم جب پاکستان میں بھکاری ہوا کرتے تھے نا, وہ پتہ ہے کیا بولتے تھے, جو دے اس کا بھی بھلا, جو دے نہ دے اس کا بھی بھلا. انٹرپرینور ہوتے ہیں نا, جو جی انٹرپرینور ہوتے ہیں نا جی, وہ ایسے سوچتے ہیں. ہم تو ایسے سوچتے ہیں, اگر فواد چودھری صاحب دیں ان کا بھی بھلا, نہ دیں چلے ان کا بھی بھلا. تو میں, بڑے اچھے آدمی ہیں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں. ایکچولی ہی از اے گڈ فرینڈ آف مائن. ہی ایکچولی اسٹیڈ ود us in March when unfortunately got stuck in COVID in US. And I mean, sincerely, I think everybody is trying to do something for Pakistan. I wish everybody the best. But my point is, look, it's simple. We are trying training. They are trying to help. Great. میں نے باقی اپنے امریکہ میں بہت سارے لوگوں سے بات کی. لوگوں نے مجھے پتا ہے کیا کہا, نوید بھائی اگر آپ ٹریننگ کر رہے ہیں, we will help you. What can I do? Okay, I'll pay $3,000 or $5,000 per student you are training. Just میں اللہ واسطے دیتا ہوں. میں کہا چلو یار. But again, I don't depend on them. My business plan should be viable without any donation, without any government subsidy. And mashallah it is. اگر میں 12,000 میں بندہ ٹرین کر لوں نا, میں بہت پیسے کما سکتا ہوں. Because it is still cheaper than China, still cheaper than India, still cheaper than Malaysia, right? With that number. Now with subsidy, it makes. میرا پتہ ہے کیا, میری خواہش کیا ہے کہ میں پاکستان میں 4-5 ہزار لوگوں کا ایک ڈیزائن سینٹر بناؤں اور لوگ مجھے کاپی کرنا شروع کر دیں. باقی اور سب لوگ دیکھیں یہ سکسیسفل ہے, وہ کاپی کرنا شروع کر دیں. اینڈ many ڈیزائن سینٹرز آر کریٹڈ, اینڈ دیٹ وڈ بی دا سکسیس. سکسیس از ناٹ کہ میں واحد ہوں, سکسیس یہ ہے
کہ ہم اتنے سکسیسفل ہوں کہ کاپی کیٹس آنا شروع ہو جائیں and people start copying us, and then many such design centers are created, and I think that would what successful look like to me. So that's what سر دیکھیں ایک تو چھوٹا سا کام ہم لوگ OSFP سے کر دیتے ہیں نا, اوپن سورس فاؤنڈیشن سے. آپ ہمیں ایک انٹروڈکٹری یا ایک بیسک انٹیگریشن ماڈیول ہمارے ساتھ بنا لیں اپنی ٹریننگز کا. ہم بندہ آپ کو جو بندہ اس قابل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے, آپ اس کو اپنے پروگرام میں لے لیں اور پھر اس پہ آپ انویسٹمنٹ کر لیں. مطلب وہ بیسک لیول جو ہے نا, یہاں پہ یہ جو گروپ بیٹھا ہوا ہے سارا ماشاء اللہ, they have the institutional capability to do this inshallah ta'ala. So this is one thing. Now I take this to Dr. Ashraf. آپ کے سامنے یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے. اب آپ اس کمبینیشن کو آپ دیکھیں, یہ جو سب پورا کمبینیشن ہے آپ کے سامنے, آپ اس کو کیسے ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کی سجیشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرا خیال ہے دیر از اے نیڈ ٹو لائک ریپ اپ ان فارم کہ نوید صاحب کے جو بیسیکلی کانسیپٹ ہیں وہ بڑے کلیئر اور بڑے واضح ہیں. انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اس صحیح طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اور میرا خیال ہے جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں ابھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. مور اور لیس مطلب وی ہیو بین فالوئنگ دی سیم راؤٹ in the past I would say about 30 years. ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ کر رہے تھے مطلب وہ کچھ ڈسکشن یہاں پہ نہیں ہو سکتی. بٹ دی پوائنٹ از کہ بات ایسے ہی ہے. ناؤ دی پوائنٹ از کہ آپ کو ایک رائٹ ایکو سسٹم کریٹ کرنا ہے جس کے اندر آپ کا ایک پراپر ہیومن ریسورس, آپ کے پراپر انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ, آپ کا پراپر ٹریننگ میکانزم, آپ کا پراپر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سیکوینس میں اور ایک طریقے کے ساتھ میں ایک دوسرے کو جس کو کہتے ہیں ہم سینرجائز کر رہی ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں وہ فریم ورک تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کوئی اتنی بڑی جس کو اگین وہی بات ہے کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اٹس اونلی اے ول ٹو ڈو دیٹ تھنگ. ہم سب لوگ سمجھتے ہیں انڈیویجولی ڈفرینٹ کمپوننٹس کے اوپر ہر آدمی نے ہم میں سے جتنے بھی ہیں کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی شکل میں اس پہ کام کیا ہے اور اس کو ڈیپ روٹیڈ انڈرسٹینڈنگ اس کی موجود ہے. مائکرو لیول تک کی مینجمنٹ میں بھی کسی اسٹیج تک کرتے رہے ہوں. ان سب چیزوں کو آپس میں انٹیگریٹ کر کے اس پورے فریم ورک کو تیار کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کسی سائڈ لائن پہ ابھی شاید وقت اتنا نہ ہو جس پہ یہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے. بٹ دی پوائنٹ از کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو ہمیں رائٹ ٹائم آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ اس کو ہم یوز کریں اور اس کو صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں. تو میں تو اس وقت یہی کہوں گا کہ بس ہم دعا کر سکتے ہیں اور وش کر سکتے ہیں کہ سب مل کے اس معاملے کو کسی ایک پازیٹیو طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہو سکیں. تھینک یو. بہترین. پروفیسر لطف اللہ صاحب پلیز. میں اصل میں سوچ رہا ہوں کہ جس طرح کے سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے ہمارا اور کافی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا کئی سالوں سے اپنا کام کر رہا ہے, تو اگر اس طرح کوئی ہارڈ ویئر ایکسپورٹ بورڈ یا ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ بورڈ پاکستان میں کریٹ کیا جائے تو گورنمنٹ ول ایکچولی انٹرفیئر. گورنمنٹ جو ہے نا بغیر اس کے نہیں چلے گی کہ آپ اس کو کوئی ادارہ بنائیں اور وہ ادارہ پھر آپ سب کو سنبھالے. سب لوگ سنو, ابھی عثمان بھائی اپنی زبان سے خود خوشخبری دینے لگے, بتائیں جی. ڈاکٹر صاحب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پاکستان ٹیکنالوجی ایکسپورٹ بورڈ یا پاکستان ICT ایکسپورٹ بورڈ کے طور پہ اس کو ریوائیو کریں ایز این اس آرگنائزیشن کو بزنس ڈیولپمنٹ کریں رادر دین جسٹ بزنس فیسیلیٹیشن. آپ کی بات میں نے اس لیے تالیاں بجائیں کہ بس آپ ایسا لگا ہے کہ جیسے آپ نے میرے دل کی بات اعلان جو ہے پبلک ہو گیا. ڈاکٹر اگر اس کے اندر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, اینی تھنگ آئی کین ڈو ٹو ہیلپ انفارمیشن آف دس اور گیٹنگ سم انٹرنیشنل پیپل آن اٹ اور ہیلپ ارینج سم فنڈنگ اور وٹ ایور, آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ ٹیکس ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. آپ لوگ جانتے ہیں, بٹ میں اسے بھی آفر کرنا چاہوں گا. اینی تھنگ آئی کین ڈو, آئی وڈ لو ٹو ڈو دیٹ. سر آپ ایک پروپوزل بنا کے بھیجیں گورنمنٹ کو, اور آپ نے خود کہا کہ فواد صاحب آپ کے دوست ہیں تو he will move it and the board will come into existence. منٹوں میں بن جائے گا. آپ کو ایجنڈا پوائنٹ مل گیا جی, آپ کو ایجنڈا پوائنٹ مل گیا, یہی موقع ہے. عثمان بھائی کے لیے ایک اور کوشچن ہے.
हमारे बहुत से फ्रीलांसर्स इस वक्त देख रहे हैं हमें, और फ्रीलांसर्स के बहुत चैलेंजेस हैं उस्मान भाई। तो आपने कुछ ऐसा प्लान रखा है उनके लिए कि ये पेमेंट के इश्यूज, ये और बहुत से इश्यूज, 18 साल का जो हमारा फ्रीलांसर है वो रजिस्टर हो जाए पीएससीबी के साथ, उसको एक एंटिटी के तौर पे, एनी प्लान्स फॉर देम प्लीज? जी, हमने एक हफ्ते पहले ही पॉलिसी का, फ्रीलांसर्स की पॉलिसी बनाई है, उसका मतलब हमने बनाई कंप्लीट नहीं, अभी ड्राफ्ट की है हमने। फर्स्ट ड्राफ्ट हमने शेयर किया है काफ़ी इंडस्ट्री से, और मैं इस ग्रुप के साथ भी शेयर करने को फौरन कर लेता हूँ कि उसका फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स हमने शेयर किया है, और उसमें हमने इनकी एज अ सिंगल मेंबर कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात की है, नंबर 1। नंबर 2, बैंक अकाउंट्स खुलवाने में आसानी की बात की है, बैंक लोन्स के लिए बात की है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बात की है। हेल्थ इंश्योरेंस मेरे नज़दीक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हम बच्चों के लिए। उसके बाद हमने जो इनको जो सस्ते क्लाउड सॉल्यूशंस इनको सब्सिडाइज्ड करके देने की बात की है। ये तमाम सारी चीज़ें उस पॉलिसी के अंदर हैं। मैं वो डॉक्यूमेंट फवाद साहब से शेयर कर लेता हूँ। फवाद साहब आप बाकी लोगों से सबसे शेयर कर लेंगे, काइंडली आप लोगों के कमेंट्स बड़े क्रिटिकल हैं। मैं शाहिद भाई की तरफ आऊंगा। जी जी, मैं ना शाहिद भाई से ये बोलना चाहता हूँ कि देखें, शाहिद भाई अक्सर औकात मेंशन करते होते हैं कि यार मेरी तरफ से छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की तरह वो ना हैवी टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं हूँ। शाहिद भाई आप प्लीज बताएं हमें कि ये जितनी बातें हुई हैं पिछली, आपने इतनी देर से बैठ सुनी है, आपको क्या नजर आ रहा है, आगे रास्ता क्या है हमारा, और आपकी एडवाइस क्या है इसके? शुक्रिया फवाद भाई। मैंने क्या यार आप लोगों को एडवाइस देनी है, माशाल्लाह इतने टैलेंटेड बैठा हुआ है। मैं यही कर सकता हूँ कि जो मेरा 25 साल का यूएस का तजर्बा है उसको मैं किसी तरीके से ट्रांसफर कर दूं, और वो मैं किसी तरीके से पाकिस्तान की मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है, आई एम डन। जो मुझे करना था जिंदगी के अंदर वो मैंने कर लिया, आई एम डन। मेरे दो ख्वाहिशात हैं जो मैं पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ। एक मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा जो 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है उसको हम किसी तरीके से हम एजुकेशन दे दें। ठीक है, तो ये सुमान भाई ने ये जिक्र किया है, ये ई लर्निंग का और गो स्कूल का, ये सारी चीजें मेरे हाथ में, हमारे हाथ में है। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, विजन हमारे हाथ में है, हमें सिर्फ बैठ के उन डॉट्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा मेरी ख्वाहिश है कि मैं 2030 तक यानी 25 तक, 5 साल में अगर मैं 10 लाख बंदा न्यू टेक्नोलॉजी पे हम ट्रेन कर सके, हम सब मिलके जो न्यू स्किल्स हैं, एआई है, ब्लॉकचेन, उसको ट्रेन कर सके। अब आप लोग कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं? देखें, हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, हमने बैंक का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, स्कूल का मसला हल करना है, गवर्नमेंट का मसला, हमने वो मसाइल हल करने हैं। हमारे पास ट्रेनर मौजूद हैं। अगर ओपन सोर्स के साथ बैठ के हम ये एक प्रपोजल बनाते हैं और एकेडेमिया को, इंडस्ट्री को, एजुकेशन को, जो भी है उनको, भाई ये हमने आपके मसले हल करने हैं और हमारे पास ये ट्रेनर हैं और ये हमारे पास स्टूडेंट, आप इसको फंड कर दें और हम ट्रेन करते हैं पाकिस्तान का, हम ये मसला हल करेंगे। दुनिया में इसी तरह ही होता है। मैं फिर बोलूँगा, F16 गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, गूगल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, फेसबुक गवर्नमेंट ने, ये प्राइवेट सेक्टर ने बनाया। हम ये जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, इन सब के दिमाग उतने अल्हम्दुलिल्लाह इतने टैलेंटेड है कि पाकिस्तान को हम एक पुश दे सकते हैं, 21st सेंचुरी में हम लेके जा सकते हैं। हमारे पास इतना टैलेंट, इतना जहन है, सिर्फ डॉट्स को हमने कनेक्ट करना है। और मैं फिर यही कहूँगा, अगर मैं अमेरिका में बैठकर डॉक्टर काका खेल की एडवाइस लेकर अगर मैं 25 स्कूल चला सकता हूँ रिमोट एरिया के अंदर, अगर हम मिलके 25 स्कूल रिमोट एरिया के अंदर चला सकते हैं, ना जहाँ ना पे इलेक्ट्रिसिटी है, ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना स्कूल है, तो अगर यहाँ पे बैठ के हम कर सकते हैं तो पाकिस्तान में बैठ के हम 2.5 करोड़ बच्चों को भी तालीम दे सकते हैं, यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। और आप लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान में अगले 5 साल में हम 10 लाख बच्चा भी ट्रेन कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप ही के साथ मिलके। ये डूएबल है। इंडिया ने किया है, चाइना ने किया है, साउथ अमेरिका ने किया है, मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्रीज ने किया है। और आज मेरी IBM से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये मसाइल हैं, और वो काम वो इंडिया में करें। इंडिया और हमारे एक ही उम्र है, हम कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को मिल के बैठ के अपनी जात से निकल के पाकिस्तान को
आगे लेके जाना है। अब सिर्फ हमने चेंज ये करना है कि पहले हम पाकिस्तान में काम करते थे, अब हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। इफ वी डू दिस, इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम आगे लेके जा सकते हैं। Sir, wonderful. On this note to you guys. चलिए जी। चलिए मैं एक आपको बताता हूँ कि आई ऑलरेडी रिटन अ शॉर्ट मैसेज टू मिस्टर फवाद चौधरी encapsulating the idea and telling him that we will discuss with him tomorrow at 1 o'clock. So I sent a paragraph just capturing this discussion, and I've already sent to him. Wow. Sir, wonderful. सर ओपन सोर्स इनोवेशन फंड को हमने लाजमी याद रखना है सर इंशाल्लाह। शिवानी साहब से मेरा एक रिक्वेस्ट और भी है कि काइंडली ये इनपुट जो है वो अगर उनकी तरफ से मिनिस्टर फॉर आईटी को भी चला जाए, अमीनुल हक साहब को, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। हम उनकी सरबराही के अंदर हम बड़ा जो है ना हम बड़े रिवाइटलाइज्ड हो गए। सर माशाल्लाह ये बड़ी प्रोग्रेसिव टीम है उधर। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उनसे कल मैं अपने एजेंडे में लिख लिया है। I will talk to him about tomorrow because tomorrow the topic of discussion is how can we take the training, the hardware training to the next step. So very relevant to that. Inshallah, I'll talk to him tomorrow about it. सर जबरदस्त हो गया, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। फवाद भाई आपके पास कुछ है तो काइंडली ओवर टू यू। हम 45 मिनट ऊपर जा चुके हैं, लेकिन आई थिंक इट्स वर्थ इट कि मैंने जिया खान साहब से माजरत कर ली है, वो लाइन पे अभी होल्ड पे हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे और मोहब्बत करते हैं हमें, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक जुमला अगर सब लोग कह दें कि हम और इसके अलावा क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं, और फिर अगले 3 हमारे जो स्पीकर हैं उनको लेते हैं। जी उस्मान भाई आपसे शुरू कर लेते हैं। जी मेरी तरफ से एक जुमला ये है कि इसको नशस्तन बर्खास्तन के बजाय हम अगर एक ये रिक्वेस्ट मेरी ये है कि हम पाकिस्तान स्टैक पे काम करना शुरू कर दें किसी भी तरह से। उसमें जो PSEB की तरफ से जो कुछ हो सकता है हम हाजिर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ IT विंग की तरफ से जो हो सकता है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। So, but let's start working towards something like that. मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जो एकेडेमिया है वो हमारा रूट सोर्स है इस सारी एक्टिविटी को सामने लाने के लिए। वहाँ पे हमें इस ओपन सोर्स जो मैं इसको मूवमेंट कहूँगा, इसको हमें वहाँ पे एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनको अवेयर करने की जरूरत है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और वो लोग हैं जो आई होप कैन स्पीयर हेड दिस होल एक्टिविटी इन फ्यूचर। हमने अपना काम जो करना था कर लिया है, बट आई थिंक दोज आर द पीपल whom we should be looking forward to do all these things. Thank you. Wonderful जी। डॉक्टर शाहिद कमर साहब। ताहिर भाई सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। इस वक्त मेरी स्क्रीन पे 8 लोग नजर आ रहे हैं। अगर 8 लोगों का मैं मिनिमम भी 10 साल का तजर्बा डालूं तो मेरे पास 80 साल का तजर्बा है। हमारा 80 साल का तजर्बा है। हमारा अपना एक छोटा छोटा बेबी है जिसको हमने पाला हुआ है पिछले 10 साल से। अगर हम अपनी विजन, अपने रिसोर्सेज, जो उस्मान भाई ने कहा, अगर एक जगह पे बैठ के शेयर कर ले और देखें कि हम किस तरह ये नेटवर्क बना के पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने सिर्फ अपनी जात से निकल के ये करना है, एंड वी कैन डू इट। वंडरफुल डॉक्टर काबिल खेल साहब। सर मैं तो ऑलरेडी एक काम में मसरूफ हूँ जो कि शाहिद साहब को भी पता है गालिबन। मैं अपने रास्पबेरी पाई के थ्रू रिमोट एरियाज में सोलर पावर्ड एजुकेशनल सर्विसेज पहुंचाना चाहता हूँ। अबाउट 30 स्कूल्स तक तो पहुंचा हूँ दीर में, और वो जो है ना अब मैं इसको खास तौर से उन एरियाज में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे जो मर्ज्ड एरियाज हैं हमारे उसके अभी रिसेंटली जो अर्स्टवाइल फाटा था वहाँ से अब वो हमारे पास मर्ज हुए हैं KP में। तो उन एरियाज में भी मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से कनेक्टिविटी पहुँचे, और एजुकेशन इज़ माय टारगेट, मेरी फील्ड भी है। तो शाहिद साहब आपके साथ इंशाल्लाह जो है ना मेरा इस पे कोलैबोरेशन का सिलसिला रहेगा। वंडरफुल सर। नवीद भाई मुझे अभी ये फवाद चौधरी साहब ने रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया ये, आप मुझे इसकी ज़रा थोड़ी एक आउटलाइन
कल एक्सप्लेन करें और फिर एक आप प्रपोजल दें. तो आई जस्ट रिसीव फ्रॉम हिम. तो मैं ये कहता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनरी सिटीजन को रिस्पॉन्ड कर सकता है विद इन 2-3 मिनट्स, उसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए. वी कैन नॉट गो, आई एम एन ऑर्डिनरी सिटीजन, आई एम अ वेरी स्मॉल लिटिल कॉकरोच. अगर एक कॉकरोच को एक फेडरल मिनिस्टर रिस्पॉन्ड कर सकता है विद इन 2 मिनट्स, I don't think there should any limit to our thinking what we can do in that country. I mean, this is digital Pakistan. Digital पे ये बात होती है ना कि connecting from top to bottom. This is what digital Pakistan is all about. Yes. It is digitization, isn't it? तो मैं तो I'm very happy about it. कि I'm very happy that बाबर भाई आपने मुझे invite किया. This was one of the most interesting. I attend a lot of panels in a year. This was one of the most interesting one. I hope we all form a little group, maybe WhatsApp पे या जो भी आप convenient है. Let's stay connected. Let's keep on working on it. I think we generated in 1 hour 2 or 3 great ideas. I think we can generate more, but let's convert them into something more great. I will do my best to convert one idea that I got starting tomorrow to convert into. I will need all of your help, but I'm just a small cockroach. I will do my contribution, but we can together, we can inshallah do a lot together. इंशाल्लाह. फवाद भाई आपको भी मैं एज ए गेस्ट ले रहा हूँ, आप प्लीज एक लाइन अपनी भी ऐड कीजिए. देखो भाई, साथ वाले पड़ोसी मुल्क की मैं पॉलिसी लेके आया था, ठीक है. तो पाकिस्तान की मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आपने कभी यहाँ पब्लिक पॉलिसी क्यों नहीं प्रपोज की आईटी की. मैं उनको कहता होता हूँ कि जिस दिन तुम लोग एजाइल पॉलिसी बनाओगे, यकीन करो मेरे हाथ की लिखी होगी. हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम लॉक्ड पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज विच आर लॉक्ड, विच कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड एज पर आवर डेली नीड्स. और अगर हम टेक्नोलॉजी की ऐसी पॉलिसी बना पाएँ जो कि फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ को इंकरेज कर सके, जो ये डिजिटल पाकिस्तान की जो बात हो रही है, जैसे नवीद साहब कह रहे हैं, जैसे उस्मान भाई कह रहे हैं, जैसे हम लोग सब कमिट कर रहे हैं, दिस इज एन एजाइल पॉलिसी इंशाल्लाह ताला. चाहे हम लोग एक वर्किंग पॉलिसी डेवलप करते हैं ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो वर्किंग लाइव डॉक्यूमेंट होगा. इस मुल्क में कोई भी पॉलिसी का फ्रेमवर्क चाहता हो किसी भी स्टेज पे टेक्नोलॉजी का, इंशाल्लाह हमारे पास वो वर्किंग डॉक्यूमेंट हमारी वेबसाइट पे होगा. मुल्क उसको यूज कर सकते हैं, बंदे यूज कर सकते हैं. इंशाल्लाह ताला मैं वो कंट्रीब्यूट करूंगा. वन फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, वन फॉर एवरीवन, वन फॉर अस, वन फॉर आवर चिल्ड्रन. इंशाल्लाह ताला लेट्स मेक दिस हैपन. Right? Let's move from just, rhetoric to actually action, inshallah ta'ala. That is my side. Wonderful. बाबर साहब, last sentence. सर मैं एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि ये मैं नवीद भाई से करूँ और उस्मान भाई से करूँ. उस्मान भाई, जब आसिम साहब MDPSC भी थे तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिसके अंदर पाकिस्तान के ये जो आपके जो ये बनते हैं, जैसा इस्लामाबाद में आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, NIC नहीं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. मैंने उस वक्त भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तानी कंपनियों को एक बहुत बड़ा चैलेंज है. वो चैलेंज क्या है कि हम जब क्लाउड की सर्विसेज के लिए जाते हैं तो हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर भेजते हैं, चाहे वो अमेजोन के पास जाए, चाहे वो गूगल क्लाउड के पास जाए, चाहे वो किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास, और एक अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से इंफॉर्मेशन है कि इट्स अराउंड $30 मिलियन. हालांकि अभी हमारी सैस की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं बनी हुई. तो मेरा सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है, पॉलिसी के अंदर किसी जगह इसको एम्बेड करें कि पाकिस्तान में वो सेफ प्लेसेस हम दे सकें जहां पे डेटा सेंटर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जा सकें. नवीद भाई, आपसे रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि आप RISC-V की बात कर रहे हैं और माशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं, तो क्या हम RISC-V को इस्तेमाल करते हुए कुछ सॉफ्टवेयर कोई सर्वर टाइप की चीजें पाकिस्तान में को डेटा सेंटर के लिए लगा सकते हैं? उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव लॉट ऑफ ओपन सोर्स टूल्स. OpenStack इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड. हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उस पे अच्छा एक्सपोजर है. तो मेरा ख्याल है कि ये अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के तौर पे हो जाए, प्रैक्टिकल स्टेप, कि यहाँ का ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कंपनियां, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स, इनके पास ये सहूलत नहीं है पाकिस्तान में. तो ये पैसा भी पाकिस्तान में रहेगा और यहाँ से हम सर्विसेज भी देंगे. ये एक मेरी 1 मिनट मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से. सर ये इसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन वो बाकी लोगों का टाइम ज़ाया होगा, तो काइंडली सब बोल दे. अगर टाइम बचा तो मैं इसका जवाब भी बताता हूँ. जी आप दीजिए, आपका टाइम है, और नवीद भाई का 1 मिनट. जी अच्छा, इसमें हमने एक काम ये शुरू किया. पाकिस्तान में ना 1965 से लेके 70 तक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी नई इंडस्ट्रीज़ लगी.
اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ انڈسٹری کا جو آپ کو ایک سائیکل پتہ ہے کہ انڈسٹری تقریباً 45 سال 40 سال کے درمیان میں انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کا پلانٹ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کر جاتا ہے عموماً. تو یہی ہوا 2000 کے مڈ سے آپ نے دیکھنا شروع کیا تھا کہ ہماری ایک دم سے ہماری ایکسپورٹس گرنا شروع ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری وہ جو ڈیپریشیٹڈ پلانٹس تھے وہ اچانک وہ دھیرے دھیرے بند ہونا شروع ہو گئے. تو اب اس وقت نارتھ آف پاکستان سے لے کے ساؤتھ آف پاکستان تک بڑی آپ جا کے دیکھیں گے تو سڑک کے کنارے آپ کو جو ہے نا وہ انڈسٹریل یونٹس خالی نظر آئیں گے. یس, ویئر ہاؤسز کی ہم نے ایک صورت میں. کانسیپٹ یہ شروع کیا ہے کیونکہ یہ ہائی اکنامک ورتھ زمین تھی, اکنامک ویلیو ورتھ زمین تھی, تو ہم نے اس کا کام یہ شروع کیا ہے کہ ہم نے ان کو کنورٹ کرنا شروع کیا انٹو STPs اینڈ آئیڈیل لوکیشنز فار ڈیٹا سینٹرز. پہلا ہم نے کر دیا ہے فضل انڈسٹریز ان اسلام آباد H9. واو. اور اب ہم جا رہے ہیں چیمبر آف کامرسز کے پاس انڈیویجول سٹیز کے, اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسی فیکٹریز آئیڈینٹیفائی کریں, ایسی جگہ آئیڈینٹیفائی کریں. اس کو آئیدر یا تو چیمبر آف کامرس خود فنڈ کر دے اور اس کے ساتھ ایک PE فنڈ بنا لے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر اس کو پارشلی گورنمنٹ اس کو فنڈ کر دے اور اس کو کنورٹ کرے انٹو این STP اور اے ڈیٹا سینٹر اور لوکیشن فار ڈیٹا سینٹر, اور اس کو استعمال کرے. اور جو انٹرنیشنل ڈیٹا سینٹر کمپنیز ہیں لائک NextDC, Equinix, ایون AWS and Alibaba themselves, ان کو دکھائیں کہ جی ہمارے پاس یہ جگہ تیار موجود ہے, اس کے اوپر ہم نے یہ پلانٹ کا ہال تھا, یہ پورے پلانٹ کا ہال وی کین کنورٹ دیٹ انٹو اے ڈیٹا سینٹر فلور. سیف ڈیٹا تو سینٹر. جی, تو اس چیز پہ آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں. اور اس میں ایک فضل انڈسٹری, اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں فضل انڈسٹریز سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک اسلام آباد, تو یو ول فائنڈ دیٹ ویڈیو. Lovely, lovely. Usman bhai, thank you very much. Let me ask you one question. So ابھی مجھے فواد صاحب چودھری صاحب نے ایک کوشچن بھیجا ہے. وہ کہہ رہے ہیں is this entity should be created under the board of investment? Is that the right place? Sir, it should be MOITT actually. Ministry of IT میں بنے جی باور آپ مجھے اگر ان سے کنیکٹ کر دیتے ہیں نا ٹیم سے, let me take these questions. I think we have a chance. میں ابھی تھوڑی دیر میں ایک گروپ بنا لیتا ہوں, میں ابھی تھوڑی دیر میں ایک گروپ بنا لیتا ہوں, ہم سارے اس میں آ جائیں گے. اچھا, دوسرا میں ایک آئیڈیا آپ لوگوں کو ایک سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں. اٹس اے ویری سمپل آئیڈیا. اگین یو گائز نو پاکستان انڈسٹری لاٹ مور دین می. اس وقت چائنا کے اندر روبوٹائزیشن ہو رہی ہے انڈسٹری کی. وہ لوگ اپنی فیکٹریاں نکال کے اس کے اندر روبوٹس لگا رہے ہیں, لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ اس پچھلی انڈسٹری کا کیا کر رہے ہیں. وہ اس کو لٹرلی جنک کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے پروفٹ مارجنز ایسے نہیں ہیں, ان کی لیبر بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو ایک ہمارے پاس بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے جو کہ میرا کل ٹاپک ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ. وائی ڈونٹ وی گو ٹو چائنا. میں آن مائی اون تو میں کروں گا 1-2 فیکٹریز کے لیے, کہ لٹرلی وی سے کہ جب آپ ایک فیکٹری کو نکال کے اس کے جگہ روبوٹ فیکٹری لگا رہے ہیں, ہم وہ آپ سے فیکٹری لے لیتے ہیں, اس لیے کہ ان کو تو جنگ کرنی پڑے گی نا. وہ ہم ان سے لٹرلی ایک پرانی فیکٹری لیتے ہیں, یہاں پہ لگا لیتے ہیں. It will still work for us for another 10-15 years. And it is free, and for them it is junk. Because میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دنیا کے جو سب سے لارجسٹ مائکرو ویو میکر ہے اس کا نام ہے گلانس. وہ ایک جگہ ہے چائنا میں, گوانڈونگ میں, شنڈے کے پاس. وہ ہمارا سب سے بڑا کسٹمر ہے. ہم اس کو تقریباً $40 ملین کے چپ بیچتے ہیں سالانہ. اس کے بعد 26 فیکٹریز ہیں, 26 فیکٹریز اوکے شنڈے میں. تو میں نے ایک دیکھا, ایک دن میں وہاں گیا, آج سے تقریباً 9 مہینے پہلے کی بات ہے, کہ وہ ایک پوری فیکٹری کے سارے فلور میں سے ساری فیکٹریاں ساری مشینیں نکال رہے ہیں. مائکرو ویو بنانے کی لائن ہے. میں نے وہ کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ادھر لے جاتا ہوں, اور وہاں پہ اس نے مجھے ایک نئی فیکٹری دکھائی جس میں کوئی ہیومن کام ہی نہیں کرتا. ناٹ اے سنگل ہیومن ورکس ان دیئر نیو فیکٹری. دے ول ریپلیس آل 26 آف دوز بائی دا روبوٹک فیکٹریز. ٹھیک ہے نا. تو جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے نا کہ ہماری جو جابس ہیں وہ چائنیز چوری کر کے لے گئے, اس کو یہ نہیں پتا کہ چائنا جو ہے نا وہ ایکچولی اپنی جابس کو روبوٹس میں کنورٹ کر رہا ہے, بیکاز اٹ از ناٹ پروفیٹیبل اینی مور ٹو ڈو دیٹ دوز کائنڈ آف لو لینڈ جابس بائی ہیومنس, رائٹ. بٹ فار اس آئی تھنک دی اپرچونٹی از وی شوڈ ٹیک دوز machines, those things, and then
wholesome move. Actually میں ایکچولی گلان سے وہ بات یہ کر رہا ہوں کہ تم ایک مائکرو ویو کی پوری فیکٹری مجھے دے دو, میں اپنے 10-15 ملین ڈالر لگا کے جو ہے وہ پاکستان میں لگاتا ہوں, اور لیکن مجھے گلانسی کا نام یوز کرنے دو, میں تمہیں لوکلی کروں گا, تم بیچو تم ہی, میں اس لیے کہ مجھے آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ سیلنگ مائکرو ویوز, رائٹ. تو آئی تھنک ان اے براڈر کانسیپٹ it is a great opportunity because it is not 1, 2 and 10 factories we are talking about. We are talking about millions of units that China over the next 5 years will junk because they have to roboticize them. And it is again one of those once in a lifetime opportunity because China has to do it, China will do it, and we could be the recipient of those factories if we do something for it. But again, we can do it privately with people we know, we can do it at the government level, we can do it at many levels. جی نوید بھائی, اس کے اوپر ہمیں تھوڑی ڈسکشن کرنی پڑے گی, یہ تھوڑا سا ڈسکشنیبل پوائنٹ ہے آپ کا. ابھی ہم اس پہ نہیں جاتے, ابھی ہم اس پہ نہیں جاتے. میں اس کو جو وائنڈ اپ کرتا ہوں اس سیشن کو, چونکہ ہم بہت لیٹ ہو گئے, بٹ سیشن اتنا اچھا ہے کہ ہمیں 1 گھنٹہ اور بھی مل جاتا تو ہم اس کو. Very nice talking to all of you guys. I am very nice talking to all of you. میں چاہوں گا کہ صرف جانے سے پہلے ہم ایک دفعہ کلیپنگ کریں سب کے لیے جو ایک سیکنڈ میری تقریر ابھی باقی ہے. عثمان صاحب, اب میں اپنی ڈیجیٹلائزیشن شیئر کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. پی ٹی سی ایل کے 28 کے قریب شہروں کی شرح کے اوپر سینٹر بنے ہوئے ہیں پی ٹی سی ایل کے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں اس کے اوپر کافی ڈسکشن اور بلکہ امپلیمنٹیشن تک چلی گئی تھی بات. جی ہاں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے اس کو چھیڑا یا نہیں چھیڑا, اور وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں کم از کم ڈیٹا سینٹر بنا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ این ٹی سی اور ایچ ای سی کے پاس ڈیٹا سینٹر ہیں, انڈر یوٹیلائزڈ ہیں, ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. یہ چیزیں بھی ہمیں بہتر کرنی ہے. اس پینل کے تھرو میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. اور جو ہماری ایچ ای سی کے تھرو یونیورسٹیز ہیں وہ جس پرپز کے لیے استعمال کر رہی ہیں, وہ جیسے ڈاکٹر شاہد نے اور ڈاکٹر اشرف صاحب نے, کاکا خیل صاحب نے کہا کہ ہمیں اکیڈیمیا کو بھی آن بورڈ کرنا ہے, تو ہمیں چیزوں کو پروڈکٹیو لائف سائیکل میں لے کے آنا پڑے گا, تب ہم اس کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں. جی عثمان صاحب کچھ کہیں گے پی ٹی سی ایل کے پوائنٹ پہ؟ اچھا دیکھیں, پی ٹی سی ایل والا پوائنٹ ہے وہ ہم نے کافی دفعہ کوشش کی وہ, لیکن ہم سے کسی طرح سے وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکا. میں تو بہت ہی انٹرسٹڈ ہوں کہ اگر یہ معاملہ دوبارہ سے کسی طرح سے ایکٹیو ہو جائے, وی بی ریئلی ولنگ ٹو موو ٹوورڈز دیٹ. عاصم صاحب نے بہت کام کیا تھا اپنے ٹائم میں اس کے اوپر, عاصم صاحب نے کافی میچور کر دیا تھا, لیکن جب وہ گئے تو پھر اس کے بعد ہم میرے خیال سے اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکے. عاصم صاحب کے جو شوز ہیں نا وہ اتنے بڑے ہیں کہ میں ابھی بھی جب ان کے پروجیکٹس اور ان کی چیزیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں پتہ نہیں کیسے آدھا بھی کام کر سکوں گا جتنا وہ کام ماشاءاللہ سے کر کے چلے گئے ہیں. تو میری بس اگر یہ کہ یہ معاملہ دوبارہ چل سکے, میں انٹرنلی بھی دیکھ لوں گا کہ اس کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھائی اگر میری مدد کر سکے ٹورڈز دیٹ, آئی ایم آل گیم فار دیٹ کہ جی اس پہ کام کریں. یہ وہ کام ہے کہ جس سے ہم کل اس کے اوپر کام شروع کر سکتے ہیں. یہ شارک ہے بالکل, آپ نیٹ ورک پوائنٹ کے اوپر ہیں. ابھی جیسے F8 میں یہ آپ جیسے فضل انڈسٹری کی بات کر رہے تھے, F8 کی ایکسچینج جہاں پہ ہے, میریٹ کے پیچھے کی ایکسچینج جہاں پہ ہے, پنڈی صدر میں ایکسچینج جہاں پہ ہے, کراچی چودھری گڑھ روڈ پہ جہاں پہ ہے, اس کے بعد تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور جگہ خالی پڑی ہے, ان کے ہال خالی پڑے ہیں, صرف ہم نے اس کے اندر اپنا کام شروع کرنا ہے بس. آپ جس شہر میں ہیں وہاں کی دکھا دیتے ہیں, آپ کو لاہور کی دکھا دیتے ہیں, فیصل آباد کی دکھا دیتے ہیں. وہ بھی میں نوٹ کرنی ہے, اسلام آباد کی آئی بی ولنگ ٹو ڈو دیٹ. سر لوکل اور شاید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بس آخر ان سے میں ایک اور بات جو ہے نا اسی طرح کی کرنا چاہتا ہوں. کلاؤڈ کے لیے جو زیادہ تر مناسب جگہ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ٹیمپریچر کے مسائل ذرا کم ہو, اس لیے کہ وہاں پہ ٹیمپریچر کے مسائل جو ہے نا کلاؤڈ اس میں جب آپ لگاتے ہیں تو زیادہ ہوتا ہے. میری نظر میں ایک بلڈنگ ہے جو کہ میں ابھی پبلکلی کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ ہٹ ہو جاؤں. نتیا گلی میں ایک گورنر ہاؤس ہے جو انیوٹیلائزڈ ہوتا ہے. سر جی آپ نے نا اگر اس کے بعد ہی ہمارے آج کے پروگرام غذا اور غذائیت کا وقت ختم ہوتا ہے. سیاست کے اس دورانیے سے ہمیں اجازت دیجیے. بہت خوبصورت جگہ ہے, بالکل ویل سوٹیڈ ہے اس کے لیے.
एब्सोल्युटली मेंटेन्ड है। और अगर आपने ये बात जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दी तो वो शायद जो है ना 2 मिनटों में आपको दे भी दे। नवीद साहब, आपने कल उनसे फवाद पदरी साहब से ये बात भी करनी है, ठीक है जी? बन गया। उस्मान भाई मुझे वो लतीफा याद आ रहा है कि चौधरी जी फिर मैं इंतजार करूंगा। भाई मैं एक शेर कहना चाहूंगा इस आखिरी बात पे। वो शेर ये है, हम चुप रहे हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा अपना। थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिरी कमेंट बिफोर वी लीव, एक तो बाबर भाई आप ये ग्रुप बना दें इंशाल्लाह ताला ताकि हम इसको प्रैक्टिकल में चले जाएं। दूसरा, मुझे इस डिस्कशन से आई थिंक आई सी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन वर्क विद उस्मान भाई, जो कि हम पाकिस्तान के कुछ मेजर 2-4 इश्यूज को हम आइडेंटिफाई करके हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। तीसरा, आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू कि ये ज़िंदगी में 25 साल की जो मैंने यूएस की मेरी लाइफ है उसके अंदर पहली दफ़ा आज मुझे एहसास हुआ। पहले मैं हमेशा ये देखता था कि यार जो दूसरी नेशंस हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, उनमें इतना टैलेंट है, वो कितना आगे बढ़े। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एक्सपर्ट माइंडसेट बैठा हुआ है जो कि पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। फॉर गॉड से इस मुल्क को हाथ से ना जाने दें, पकड़ने इस मुल्क, ये आपके हाथ से निकल रहा है। आई स्वेयर टू गॉड, ये मुल्क आपके हाथ से निकल रहा है, इसको पकड़ लें, इसको हाथ, ये रेत की तरह निकल रहा है, आप इसको कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप ये गुफ्तन शनीदन नहीं होनी चाहिए। आज पकड़ लें इसको हाथ में, 2 नफल पढ़ लें कि इस मीटिंग को हमने ज़ाया नहीं जाने देना, हमने ये नेटवर्क बना के पाकिस्तान को धक्का देना, अगले स्टेप पे लेके जाना है। अगर आप ये आज 2 नफल पढ़ के कर लेंगे इंशाल्लाह वी कैन डू इट। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू जी, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अभी ग्रुप बना रहा हूँ सबका इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं मतलब दिल की गहराइयों से आप सबका मशकूर हूँ कि आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी पैनल डिस्कशन हमारे 7 साल के समिट में कभी नहीं हुई, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अल्लाह की तरफ से कि इसमें से इंशाल्लाह चीजें निकलेंगी और हम ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं ये पाए तकमील तक पहुंचेंगी। अल्लाह ताला इसमें हमें साबित कदम रखे और हमारी मदद और नसरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।